جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعن ابی معاویہ سمعت حبة وسواء ابن خالد یقولان اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعمل عملا او يبنأ البناء او يصلح شيئا فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تيأسا من الرزق ما تهتزت رؤوسكما فإن الإنسان تلد أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواه امام احمد۔ یہ جو ہمارا سبق آج سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 56 سے اور پھر 57 اور 60 تک آخری آیات ہیں، تو اس نسبت سے یہ حدیث مجھے ابن کثیر میں ملی جو امام احمد نے اپنی سند میں دو صحابہ سبا اور سوا کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس وقت وہ اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو ٹھیک، یعنی یہ دونوں حضرات آپ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی ایک صبح نام آ رہا ہے ایک سوا نام آ رہا ہے صحابیوں کا، تو یہ دونوں جو عربی کی جو ہے اس میں وہ خالد کے بیٹے ہیں، وہاں پہ حبہ کا لفظ آیا تھا اور یہاں پہ اردو میں صباح آ رہا تھا، تو اس لیے بہرحال صحابہ کے ناموں میں ہے۔ فرمایا یہ دونوں حضرات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھ میں کسی چیز سے ٹھیک کر رہے تھے، مگر وہ درست ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ کافی مشقت برداشت کر رہے تھے، تو ہم بھی ان کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے اس میں شامل ہو گئے۔ یہ دونوں نوجوان تھے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کام سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہمارے لیے دعا فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی روزی سے کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ رزق کا سلسلہ اللہ نے اپنے تصرف میں رکھا ہوا ہے، اس کو سبحان کسی اللہ۔ مخلوق کے سپرد نہیں کیا۔ فرمایا انسان کی ماں اسے سرخ لوتھڑے میں کی شکل میں جنم دیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو روزی بہم پہنچاتا ہے اور اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، لہذا رزق سے کبھی مایوس نہ ہونا اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اسی کی ذات پہ بھروسہ رکھنا۔ یہ خاص طور پہ یہ جو آیت نمبر وما ارید من رزق منہم من رزق وما ارید ان یطعمون اور یہ آگے کی جو آیات ہیں آج کا سبق، اسی کی نسبت سے ابن کثیر نے دو چار احادیث اور واقعات بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو مولانا سواتی صاحب نے اپنی کتاب میں بہت اچھی طریقے سے ان احادیث کو سمجھایا ہے، تو مجھے پڑھ کے یہ خوشی ہوئی کہ ادھر عربی میں اور ادھر اردو میں ابن کثیر میں پڑھی، اور اس کے بعد پھر درس کا ایک جو انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، اس میں شرح کے انداز میں انہوں نے جب سمجھایا تو اچھی طرح وہ بات سمجھ میں آ گئی جو ان آیات میں۔ اب ہم اپنی اس سورہ ذاریات کی آخری آیات میں ہیں۔ سبق تو ہمارا اعلان جو ہوا تھا 57 سے 60 تک ہوا تھا، لیکن ہمیں موضوع کے لحاظ سے آیت نمبر 56 کو دوبارہ ایسے ہی لینا ہوگا جیسے یہ سبق میں شامل ہے اعجاز بھائی، یعنی اس کو آپ 56 سے لے کر 60 تک اس کو اس طرح سے دوبارہ ہم نے اس آیت کو دوبارہ لینی ہے تاکہ وہ آگے کے موضوع کے ساتھ اس پوری آیت کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے۔ لہٰذا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے اور ہم آیت نمبر 56 کو تلاوت ترجمہ کرتے ہیں اور اس میں سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 56 اور اعجاز بھائی۔ جی بھائی عابد اعوذ باللہ کیجیے گا آیت نمبر 56 اور اس کا لفظی ترجمہ کیجیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن وما خلقت اور ہم نے نہیں پیدا کیا الجن والانس جن اور انس کو یا انسانوں کو الا لیعبدون مگر صرف اپنی عبادت کے لیے یا اپنی فرما برداری کے لیے۔ جی جی، اب اس میں دو تین باتیں، کچھ باتیں تو پچھلے ہفتے بھی بیان ہوئی، لیکن ایک قاعدہ
ذرا تکرارن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عربی کے اندر جب ایک جملہ نافیہ نفی سے شروع ہوتا ہے، اگر ہم یہاں تک پڑھیں ما خلقت الجنس والانس، نہیں پیدا کیا میں نے انس اور جنس کو، تو یہاں تک نفی کی بات ہو رہی ہے، اور آگے آ رہا ہے الا، تو الا جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف احصار، یعنی صرف اور صرف، یعنی پہلے بات اگر منفی ہے تو آگے الا کے بعد جو جملہ یا جو بات آئے گی وہ مثبت میں آئے گی، اور اس مثبت میں ایک طرح سے تاکید ہوگی کہ صرف اسی کام کے لیے یا صرف اسی بات کے لیے، لیعبدون، تاکہ وہ عبادت کریں میری، لیعبدون عبادت کریں میری۔ تو یہ اس کا مطلب لفظی ترجمہ، مطلب ہم نے یہ سمجھا، تھوڑا سا آسان ترجمہ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو اس کے لولو میں آتے ہیں۔ لیجئے گا اجاز بھائی جی آسان بھائی، ترجمہ۔ جی بھائی، جی بھائی، سلیم بن ماضی اعوذ سلیم باللہ بن کیجیے گا۔ بازی، سلیم بن بازی سل- سفر میں ہے، گاڑی چلا رہے اچھا، ہیں، اچھا، مدینہ اچھا، منورہ سے راستے میں ہیں تبوک کے لیے، وہ اچھا، لسنر ہیں، وہ لسنر ہیں۔ مجھے نہیں پتا بھائی۔ ہاں ٹھیک بتایا تھا انہوں جی بھائی انور صاحب اعوذ باللہ کیجیے گا۔ نے۔ ہیں کیا کہہ رہے جی ہیں؟ بھائی انور خان صاحب، سلیم بن ماضی کچھ کہہ رہے تھے، جی سلیم بن ماضی کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ آواز آواز نہیں آواز آ رہی ہے آپ کی۔ آواز نہیں آ رہی، بس آپ سن لیجئے، ویسے بھی آپ خیبر کے راستے میں ہیں، وہاں ذرا پہاڑی ایریا ہے، تو آپ سن لیجئے سبق کو۔ جی انور صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جی باقی تو تمام باتیں اس میں واضح ہیں، صرف پچھلے ہفتے بھی ذرا تھوڑی سی بات غیر واضح تھی ساتھیوں میں نے نوٹ کیا، اس لیے میں نے اس آیت کو بھی دوبارہ لیا ہے، وہ ہے لی یعبدون۔ دیکھیے ایک کلمہ ہے لی، دوسرا کلمہ ہے یعبدو، تیسرا کلمہ ہے نون، اور چوتھا کلمہ ہے یا متکلم ضمیر۔ اس میں 4 کلمے ہیں، 1 2 3 4، بظاہر تو ہمیں 3 نظر آ رہے ہیں، لیکن اس جملے میں یہ پورا جملہ ہے، اور جملے میں جملہ فعلیہ ہے، تو اس وجہ سے اس میں فعل فاعل مفعول بھی سب موجود ہیں۔ اب اس لی کو سمجھیے، یہ لی جو ہے یہ لام تعلیل کہلاتا ہے، تعلیل، یعنی اسی لیے یہ پورا جملہ تعلیلیہ ہو گیا، اور اس سے پہلے والا جملہ معلل ہو گیا۔ تو لام تعلیلیہ جو ہے وہ حروف ناصبہ میں ہے، جو فعل مضارع پر آتا ہے، الن کئی ایزن، الن کئی ایزن، تو اس میں جو لی ہے، لی تالیہ میں ایک کئی یا ان، یہ 2 حرف محذوف ہوتے ہیں جو اس کو منسوب کرتے ہیں، کس کو منسوب کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو۔ تو یہ لفظ تھا یعبدونا، کیا تھا یہ؟ یعبدونا۔ جب یہ لی آیا اور اس میں ان مضمرہ شامل ہے، تو اس نے اس کی نون اعرابی گرا دی، تاکہ وہ نصبی حالت میں نون اعرابی گرا دیتا ہے، تو کلمہ ہو گیا لی یعبدو، تاکہ وہ عبادت کریں۔ اب یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ یہ حروف ناصبہ کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا۔ اب جب ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی ضمائر متصل ہوتے ہیں وہ جب فعل کے ساتھ جڑتے ہیں تو بطور مفعول کے جڑتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما، ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نا، یہ جتنے بھی ضمیر متصل ہیں جب بھی فعل کے ساتھ جوڑیں گے تو بطور مفعول کے جوڑیں گے۔ مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس پہ کام کیا جائے۔ اب جب اس میں ہم ضمیر متصل واحد متکلم پر آتے ہیں جو کہ یہ ہے، تو یہ کہتی ہے کہ میرے سے ما قبل حرف کے نیچے زیر آنی چاہیے، نہیں تو میں نہیں پڑھی جاؤں گی، پتہ نہیں چلے گا مجھے کہ میں وہاں پہ موجود ہوں، متکلم کا صیغہ موجود ہے یا نہیں۔ اب اس سے ما قبل حرف میں یعبدو میں واو جمع ہے، وہ یعبدو وہ جمع کا صیغہ تھا، تو واو جو ہے وہ واو جمع ہے، وہ کہہ رہا ہے میں علامت جمع ہوں۔ تو اب یہ علامت جمع اپنی جگہ مصر ہے، اگر وہ نہیں حذف ہو سکتا، اور یا متکلم کہہ رہے ہیں ما قبل حرف سے پہلے ہمیشہ زیر آئے گی، کچھ بھی ہو، اعرابی طور پہ منصوب و مرفوع، لیکن اس سے ما قبل حرف پہلے زیر آتی ہے۔ لہذا ان 2 صیغوں میں ایک فعل مضارع منصوب جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ایک یا متکلم آ رہی ہے جو کہ بطور مفعول کے
وہ بھی اصرار ہے کہ اس کے پہلے زیر آئے. لہذا ان دونوں صیغوں کو قائم رکھنے کے لیے علماء نحوین نے ایک حرف بنایا، اس کا نام ہے نون، اور اس کو کہتے ہیں نون وقایا. اس کو کہتے ہیں نون وقایا. وقایا کے معنی ہوتے ہیں بچانا. کس کو بچانا؟ اس دونوں صیغوں کو اپنے اپنی جگہ پر اپنے ان کی حرکات کے ساتھ بچانا. تو یہ لفظ تھا لیعبدونی، نون یاز نی، آگے یا بھی تھی لیعبدونی. اگر جو ساتھی پینسل سے لکھتے ہیں لکھ لیں کہ یہ کلمہ اصل ہے لیعبدونی، نون یاز نی کے ساتھ ہے. اب جو یہ یا ہوتی ہے، جب بھی یہ ضمیر کی شکل میں آتی ہے، وہ یا نہیں جو حروف اصلی ہوتی ہیں، جب بھی یہ یا ضمیر کی شکل میں آتی ہے یہ ایک دوسرا کلمہ ہوتی ہے. تو یہ ناقص ہونے کی وجہ سے اس کو کھینچنے کے بجائے، یعنی اگر ہم اس کو تلاوت کریں لیعبدونی، تو وہ جب آخر میں آتی ہے تو وہ گر جاتی ہے، یعنی گرنے سے مراد حذف ہو جاتی ہے لکھنے میں. لیکن اپنے ماقبل حرف جو نون آیا تھا اس کے نیچے زیر دے گئی. تو اب یہ جب نون کی زیر ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اس کی علامت یہ ہے کہ آگے یا متکلم موجود ہے. تو اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ لیعبدونا کی نون پی تھی زبر تو وہ زیر میں تبدیل ہو گئی. تو یہاں پہ کنفیوژن ساتھیوں کو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ یعبدونا تھا، وہ نون اعرابی تھا جو حذف ہو گیا لام ناسبہ کی وجہ سے، یا ان یا کئی کی وجہ سے. تو یہ نون علیحدہ ہے اور یہ نون یا متکلم کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ نون وقایا ہے اور یہ نون زیر کے ساتھ آ رہی. اس کا مطلب ہے آگے یا متکلم ہے. تو اس طرح سے ہم پڑھ لیں لیعبدون. اگر میں وقف کروں گا تو نون کی میں نے زیر نہیں پڑھی، لیعبدون. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ میں لیعبدون میں لی جو ہے اس کا کام تو ناسبہ کرنا ہے. تو اگر میں نون پڑھ رہا ہوں تو اس کی نون تو حذف ہو گئی تھی. لہٰذا مجھے اگر تھوڑی بہت بھی صرف یعنی قواعد کی فہم آ جائے کہ لام جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے تو نون کا پھر میں کیوں پڑھ رہا ہوں. ظاہر ہے یہ نون کون سی ہے؟ یہ نون وقایا ہے، نہ کہ نون اعرابی ہے. اس لیے پڑھنے میں، لکھنے میں اور زیر زبر میں اس بات کو سیکھ لیا جائے کہ یہ ہمیں اس بات کی دلالت ہے کہ یہ یہاں پر یہ اس لام کی کہ وہ کہ لام ناصبہ ہے، یہ جو اس کے درمیان میں ان اور کئی محذوف ہے. تو یہ پورا ایک جملہ ہے جس پر بہت ساری کتابیں مطلب لغت القرآن میں دیکھی اور بہت ساری جگہ عربی میں کہ یہ ایک پورا جملہ، خاص طور سے یہ آیت مشکل الفاظ میں تھی. یعنی وہ کلمات قرآن پاک کے جو کہ ایک مشکل معنوں میں آتی ہیں. تو یہاں پر جو انہوں نے تفسیراً اس کو بتایا ہے کہ یہاں بدونوں کے کیا معنی ہیں اور کیا عبادت سے، اس کو ہم ابھی تفسیر میں سمجھیں گے. ابھی تو میں نے آپ کو اعرابی طور پر اور زیر زبر کی حرکات سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ 4 کلمے ہیں. لی علیحدہ ہے، یعبدو علیحدہ کلمہ ہے، نون علیحدہ کلمہ ہے اور یا متکلم علیحدہ کلمہ ہے. یہ 4 کلموں کے ساتھ ایک جملہ ہے لیعبدون. فعل، فاعل اور مفعول بھی. فعل اس کا یعبدو ہے، فاعل اس کا ہم ہے، اور یا ضمیر متصل جو ہے وہ مفعول بھی ہے. اس طریقے سے یہ جملہ فعلیہ ہوا ناصبہ. تو اب اس کو تفسیراً جو ہے نا سمجھنے میں اس کی 2 تفاسیر ہیں جو ہم ابھی آیات کی جب ہماری آیات مکمل ہو جائیں گی تو خاص طور پہ اس یعبدون کا جو علماء مفسرین نے سمجھایا ہے اس کو بھی ہم دوبارہ، پچھلے ہفتے بھی ہم نے پڑھا تھا، اس ہفتے ہم دوبارہ پڑھ کے اچھی طرح اپنے علم میں اضافہ کر لیں گے تاکہ ہمیں کسی قسم کا اشکال نہ رہے سمجھنے میں. لہٰذا آیت نمبر 57 شروع کیجیے گا اجاز بھائی. جی بھائی عثمان لودھی اعوذ باللہ کیجیے گا، آیت نمبر 57، 57 اور لفظی ترجمہ کیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما نہیں أريد مانگتا میں مانگتا میں چاہتا میں چاہتا منہم ان سے من رزق وما اور کوئی نہیں رزق من رزق کوئی رزق کوئی رزق من کوئی رزق وما اور نہیں اوریدو چاہتا یا میں میں چاہتا میں نہیں چاہتا اور میں نہیں چاہتا اور میں نہیں چاہتا
अन ये के ये कि युतईमून मेरी अताअत करें, वो मुझे खिलाएं, वो मुझे वो खिलाएं। मुझे खिलाएं, वो मुझे खिलाएं, जी सॉरी, वो मुझे ये खिलाएं। ताआम से है, इताम, तात नहीं है, ये जी ताआम है, ता ऐन मीम आपको नजर आ रही है ना, तो ये जी ताम से है, उस्ताद जी, हाँ, कि वो मुझे खिलाएं। अगर वो वो मुझे इतात खिलाएं। होता तो वो ता ऐन ता होता, ये ता ऐन मीम है ना, तो इससे मतलब ताम से है, खाने से, कि वो मुझे खिलाएं। जी अच्छा, पहले इसका मतलब यहाँ पे वही वाली बात, अन युत इमूनी, ये कलमा पेंसिल से लिख लें, ये यत इमूनी, नून याज़े नी है, जो याय मुतकल्लिम फिर गिर गई यहाँ पर। वही बात जो अभी हमने या बुदून में समझी थी, यहाँ पे दोबारा आई है, इसको हम तकरारन फिर समझेंगे। तो पहली बात तो ये, आपको असली कलमा पता होना चाहिए कि असली कलमा यत युत युत इमूनी है ये। और दूसरी बात इसमें जहन में रहे कि एक जुमला ये था, मा उरीदु मिनहुम मिर रिस्किन, तो अब रवानगी में ज़रा इसका तर्जुमा कर दीजिए उस्मान बेटा। जी सिर्फ रवानगी जो मैंने पढ़ा, मा उरीदु मिनहुम मिर रिस्किन, अ, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे रिस्क खिलाएं, नहीं, वो को मुझे वो रिस्क दें, वो नहीं, वो कहाँ से आएगा, मा उरीदु मैं नहीं चाहता, मिनहुम उनसे उनसे, उनसे उनसे कोई रिस्क, कोई रिस्क, मैं उनसे बस नहीं चाहता जी, कोई रिस्क। कोई रिस्क। हाँ, और दूसरा जुमला है, वमा उरीदु अन युतइमूनी, हाँ, और मैं और नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि वो मुझे खिलाएं। कि वो में खिलाएं। जी, अब ये बात उरीदू में जो ये मुतकल्लिम, अच्छा हम इसकी लूलू बात में करेंगे, पहले जी ज़रा आसान तर्जुमा हो जाए। जी भाई अबरार औज़ कीजिएगा आयत नंबर 57 और आसान तर्जमा कीजिएगा मुफ्ती साहब। भाई अबरार, रसूल शाह साहब अभी को दे। अभी थे, अभी थे, क्या इधर चल हाँ, गया? जी भाई नईमुद्दीन, आप आए माशाल्लाह। जी, भाई नईमुद्दीन, जी भाई। आयत नंबर 57, 57 और मुफ्ती साहब वाला तर्जमा करना है, आसान तर्जमा। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उनसे किसी किस्म का रिस्क नहीं चाहता तलावत और ना ये चाहता हूँ कि तलावत वो। नहीं की आपने? भाई भाई नईमुद्दीन, तलावत करें, 57 आयत की तलावत करें दोबारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा उरीदु मिनहुम मिर रिस्किन वमा उरीदु अन युतइमून जी जी बस, इन्नल्लाह बस, हुवा। जी बस, जी बस। जी बस, या तो एक नहीं कर रहे थे, अब दो दो कर रहे हैं। मैं उनसे किसी किस्म का रिस्क नहीं चाहता और न ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। कि वो मुझे खिलाएं। जी, दरअसल इस अल्फ पहले तो इस आयत के बारे में समझिए कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं रिस्क से मुतालिक और खाना खिलाने से मुतालिक, कि मुझे खिलाएं, तो हमारे और आपके जहन में इस बात को जहन में पक्की बात जहन में बैठनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से पूरी तरह आरी है, ना खाने से ना खिलाने से, कि उसको कोई खिलाए। खाने पीने की जो जो ज़रूरियात इंसान और मखलूक में अल्लाह ने रखी हैं, अल्लाह उन सब चीज़ों से मुबर्रा है और पाक है, वो सब। तो यहाँ पे अल्लाह ने इस आयत के अंदर इंसानी बादशाह, इंसानी मालिक के अंदाज में ये समझाने की कोशिश की है, जो अभी हम तफसीर में समझेंगे, कि दुनिया का कोई सा भी मालिक या बादशाह होता है, वो अपने खादिम या अपने जो उसके नौकर होते हैं, उनसे कमा के, और कहते हैं तुम भी कमाओ और मुझे भी खिलाओ। और इसको तो बहुत आसानी से मैं समझता हूँ नईमुद्दीन भाई, आप समझ सकते हैं कि आप जिस माहौल में हैं,
کہ وہ خود بھی کماؤ اور مجھے بھی کھلاؤ. تو یہ والا محاورہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جس ماحول میں سعودی عرب میں ہم لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سب مخلوق کی انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تم اس درجے میں نہ رکھو کہ میں کوئی انسانی بادشاہ ہوں. ماں اریدو، مجھے تم سے کوئی رزق نہیں چاہیے. میں نے تمہیں کوئی اس لیے نہیں پیدا کیا، یا میں نے تمہیں اس لیے عبادت نہیں کر رہا کہ تمہیں میں اس لیے کام کروا رہا ہوں یا عبادت کروا ہوں تو یہ کہ تم مجھے کوئی مال اور کوئی رزق کوئی کھانا کھلاؤ یا میں تم سے کھانے کی طلب رکھتا ہوں. تو مجھے تو اس چیزوں کی کوئی چیز، میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں. لیکن بات کیوں کہی اللہ نے؟ وہ انسان کی سوچ کے مطابق بات کہی ہے، تاکہ انسان کے ذہنوں میں یہی خاکہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بات کی ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رہے. دوسری بات یہ ذہن میں رہے، جیسے میں اس وقت کہہ رہا تھا، دو جملے ہیں، ما اریدو منہم من رزق اور ما اریدو ان یطعمون. تو ایک بات کو جب تکرارن دوبارہ کہی جاتی ہے، ما اریدو ما اریدو ما اریدو، اس کا مطلب ہے کہ ایک جملہ وہی الفاظ کے ساتھ جب دوبارہ آتا ہے قرآن پاک میں تو وہ ایک تاکید ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں تاکید لفظی. یہ تاکید ہوتی ہے، اس کو تاکید لفظیت ہے کہ نہیں اریدو، اپنے متکلم کے صیغے میں کہہ رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی. اور رزق سے مراد جو ہوتا ہے وہ اگر ہم لغت میں جب رزق کے معنی دیکھتے ہیں تو رزق کے معنی یہ نظر آتے ہیں کہ وہ کوئی بھی روزی اور کوئی بھی چیز جو انسان کو ملتی ہے، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، جس سے وہ آدمی پیٹ بھرتا ہے، اس سے مراد رزق ہوتی ہے. لیکن آگے جو لفظ رزاق آ رہا ہے وہ جب ہم اس آیت سے پڑھیں گے تو اس کو سمجھیے گا کہ وہ ایک ہی لفظ ہے. وہاں رزق ہے، یہاں رزاق ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے کلمہ ان یطعمونی، جیسے ابھی ہم نے سمجھا نا لیعبدون، بالکل وہی چیز ہے. وہاں پہ لی تھا ناصبہ، اب یہاں پہ ان ظاہر ہے. وہاں پہ ان مضمرہ تھا یعنی چھپا ہوا تھا، اور لی جو ہے وہ اس بات کو بتا رہا تھا. تو اب جو ان ہے اس نے واضح کر دیا کہ یہ لفظ ہے یطعمو. ان نے کیا کرا؟ یطعمونا کی نون اعرابی گرا دی، اور اس کے بعد یا متکلم جو اللہ خود یہاں پہ جیسے اریدو میں متکلم کا صیغہ ہے، اسی طرح مفعول کے طور پہ کہ میں ان سے نہیں چاہتا یا میں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. تو وہ جو نون یاد نی تھا وہ یا تھا، اس کو نون کی زیر کے ساتھ دکھایا گیا تاکہ یطعمو کی واو جو جمع ہے وہ بھی موجود رہے، اور یا متکلم کی زیر وہ بھی نون کے نیچے آ گئی. اور پڑھنے کی وجہ سے وہ تھوڑی ناقص یا ثقل ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے، اور وقت میں وہ پوری طرح پڑھنے میں نہیں آتی. ان یطعمون، لیکن زیر زبر پیش سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نون کی زیر یہ ہمیں دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر ایک کلمہ موجود ہے، ضمیر موجود ہے جو یا متکلم ہے. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ یہاں پر اس کے ہماری اس آیت کی نسبت سے یہ دو لولو تھے. اب آگے چلیے آیت نمبر 58 میں. جی بھائی سعید اعوذ باللہ کیجیے گا، آیت نمبر 58 اور لفظی ترجمہ کیجیے گا. بھائی سعید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ کیجیے گا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو قوۃ المتین۔ ان اللہ جی بھائی سید، جی یہ آپ کی نا تلاوت میں غلطی ہے، یہ ذو نہیں ہے بلکہ ذو القوۃ المتین ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو قوۃ المتین۔ یہ آپ نے پھر ذو برابر پڑھا، ہے سر، ذو نہیں، ذو القوۃ۔ ذو القوۃ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اور ہوا میں بھی آپ نے وہ جو را ہے نا وہ مشدد ہے، وہ پہلے واؤ کے ساتھ ساکن ہو کے ملے گی، پھر اپنی اس کی جو زبر ہے اس کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ جی ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ سر۔ ان اللہ بے شک اللہ بے شک اللہ وہ
هو الرزاق جی وہ رزاق رزاق ذو قوت قوت هو والا الرزاق هو الرزاق هو الرزاق رازق ہے وہی رازق ہے وہی بے رزق شک دینے والا اللہ ہی رازق رزاق ہے اللہ ہی رازق ہے جی وہ ذوا قوت قوت والا ذو القوہ ذو القوہ قوت والا قوت والا المتین المتین نہایت قدرت نہایت والا قدرت والا جی ہے، جزاک اللہ فیصل بھائی نہایت قدرت والا ہے۔ نہایت قدرت والا ہے جی آخر میں جب ہم ہیں کہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اگر آپ اس کو وہاں ہی روک دیں گے بغیر ہے کہ، تو اس کا مطلب ہے ابھی کچھ اور بات آگے ہے، تو یہ بات مکمل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے عربی کے اسلوب کو اب ہم جو ہمارے ساتھی چل رہے ہیں کافی سالوں سے ہمارے ساتھ، وہ اس بات کے اسلوب کو سمجھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی جملے کو تاکید لانے کے لیے کلمہ انا لایا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو بے شک کہا جاتا ہے، یعنی اس میں تمام قسم کے شک و تردد کو دور کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اگر وہ ہو تو۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کا یہ جملے میں اسمیہ میں ایک اللہ تھا اور خبر الرزاق اور ذوالقوت ہی، اس خبر کو تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو لام تعریف کے ساتھ لایا گیا اور ہوا کی شکل میں لایا کہ وہی، اسی لیے الکلمہ رزاق کے بارے میں لغت میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے فعالون کے وزن پہ، یعنی رزق سے نکلا ہے، مصدر رزق سے نکلا ہے، لیکن رزق پر رزق کثرت سے اور وسعت کے ساتھ دینے والا رزاق ہے، اس کو رزاق کہتے ہیں۔ اور رزاق وہ ذات ہوتی ہے جو رزق کی متکفل بھی ہوتی ہے، اور ہر جان کے قیام کے لیے جس قدر قوت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بہم پہنچاتی ہے، یعنی وہ۔ اور تیسری بات ذہن میں رہے، کیونکہ یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں ہے، یہ جو کلمہ ہے بلاغت کا الرزاق، یہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر استعمال نہیں کر سکتے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر استعمال ہوگا الرزاق۔ پہلی را کی شد جو آئی وہ حرف شمسی کی وجہ سے آئی، اور زا کی جو تشدید آئی وہ فعال، یعنی عین مشدد ہے اور عین کے بعد الف ہے، فعالو کے وزن کی وجہ سے وہاں پہ تشدید آئی، تو اس طرح سے یہ کلمہ رزاق ہے۔ اسی طرح ذوالقوت میں ذو مانے والا، اور ذو کے بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے القوت، جیسے یہاں پہ جیسے القوہ ہے، جیسے یہاں پہ القوہ ہے تو وہ القوہ قوت والا، تو یعنی یہ جو کلمہ ذہن میں رکھیے کہ جو اسماء خمسہ ہیں، اسماء خمسہ 5 ہوتے ہیں، ایک ہے ابو، ایک ہے اخو، ایک ہے ہمو، ایک ہے زو، اور ایک ہے فو۔ ابو کے معنی باپ، اخو کے معنی بھائی، ہمو کے معنی سسر اور تمام سسرالی رشتے جو ہوتے ہیں، جیٹ چچا سسر وغیرہ، اور زو کے معنی والا، اور فو کے معنی منہ۔ یہ 5 اسماء جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مضاف آتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ جو زو ہے یہ اپنے معنی بغیر مضاف الیہ کے پورے نہیں کرتا، یعنی زو معنی والا، کیا والا؟ تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ القوہ ہے، وہ اس کے ساتھ وہ معنی دیتا ہے، القوت والا، القوہ قوت والا۔ اور المتین جو ہے وہ دوسرا کلمہ ہے، اور جو کہ قوی کے معنی میں اور صفت مشبہ کے معنوں میں آ رہا ہے، اور اس میں معنی قوی، محکم، مضبوط، پشت پناہی کرنے والا، وہ اس کے معنوں میں المتین آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے اس بات کو جو پیچھے آئی تھی نا بات آیت نمبر 57 میں، اس کو مطلب جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے، یا تو سبحان اللہ کا لفظ آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی صفات وہاں پہ فوراً بیان کرتا ہے اس کے بعد والی آیت پہ، تاکہ قاری قرآن یا جو ہم لوگ ہیں انسان، وہ کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ آ جائے کہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات نہ بیان کر کے پیچھے جو رزق کے متعلق اور کھانے کے متعلق بات کی تھی وہ سمجھانے کی نسبت سے کی تھی، جو ابھی ہم معرف القرآن جب ابھی ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اجازت بھائی، میں نے کیا آسان ترجمے سے پہلے ہی بیان شروع کر دیا تھا؟ جی سر، پہلے شروع کر دیا تھا، لا حول ولا قوت، ذرا کوئی آپ بات مجھے نہیں، کہہ دیا کریں کہ استاد جی ذرا میں کا کوئی بات نہیں، آپ چلیں بتا دیں۔ آسان ترجمہ، جی جزاک جی، اللہ ریان خیر۔ اعوذ باللہ کیجیے گا آیت نمبر 58، اور مفتی صاحب کا ترجمہ کیجیے گا دیکھ کر۔
جی ہاں 5 میں نے نکال کے رکھے اس کے. ان اللہ اعوذ لال باللہ لال من والا بیگ لاؤ، الشیطان لال الرجیم والا. بسم اللہ پہلے اس کے الرحمن پیسے نکالے، الرحیم وہ آتا ہے چونکہ ان کام. اللہ هو یہ اس میں نا الرزاق ذو دیکھو بیٹا القوة المتین. اثر میں آنا چاہیے تو مغرب میں آیا ہو. چلو کوئی جس پریشان ہو اس میں سے نا 5,000 کا ایک نوٹ ہے وہ دے دو بس. یہ لو. ترجمہ ترجمہ کر کرنا. جی اوپر سے دیکھے. ہاں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، مستقیم قوت والا ہے. مستقل مستقیم نہیں، مستقیم نہیں. یہ مستحکم حیدرآباد، یہ حیدرآباد دکن کی خواہ نہیں ہے مستحکم بھائی، یہ مستحکم ہے، مستحکم. مستحکم ہاں خواہ کے مستحکم ساتھ ہے، یہ خواہ نہیں ہے بابا، یہ حیدرآباد کا خواہ نہیں ہے. یہ مستحکم مستحکم یعنی جو، مستحکم ہاں مستحکم یعنی اپنی مستحکم. جگہ. ایک تو قوت کا مطلب حکم میں جو بھی اپنا حکم دیتا ہے یا جو بات کرتا ہے وہ پکی اور ٹھکی کہتے ہیں، تو اس کو مستحکم کہتے ہیں. جی جی تو یہ تو اللہ یہاں پہ دیکھیں آگے پھر انہوں نے اردو میں سائن آف ایکسکلیمنیشن دیا ہے نا. جی استاد. ہاں سائن آف ایکسکلیمنیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بات پیچھے سے تھی اس کو یہاں پہ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، وہ کیوں کسی سے رزق مانگے گا، وہ تو خود ہی مستحکم قوت والا ہے. یہ بات تو سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر اس بات کو ذہن میں رہے. تو یہاں پر اس کے اندر ہمارے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو جملہ تاکید آتا ہے وہ پیچھے والی بات کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آتا ہے. لہٰذا آیت نمبر 59 شروع کی جائے. جی بھائی محمد یوسف اعوذ باللہ کیجیے گا آیت نمبر 59 اور لفظی ترجمہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً پیمانہ ہے، پیمانہ ہے، مثل ذنوب جیسے پیمانے اصحابہم ان کے ساتھ ان کے جیسے ساتھیوں کے، ان ان کے کے ساتھ ساتھیوں کے. لا یستعجلون پس وہ جلدی نہ کریں. جی تھوڑا سا ویٹ کر لیں. جی اعوذ باللہ. یہ استاد جی لفظی ترجمہ ہوا ہے 59 اچھا کا. جی اب اس میں میں آسان ترجمہ لے لوں اس کا پہلے. جی پہلے آسان ترجمہ لے لیجئے پھر میں لولو کروں گا. جی بھائی نوید اعوذ باللہ کیجیے گا آیت نمبر 59 اور مفتی صاحب والا ترجمہ کیجیے گا آسان ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مثل ذنوب أصحاب فلا يستعجلون. یہ اصحابہم نہیں سنا ہم نے، اصحابہم دوبارہ لیجئے. ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ماشاء اللہ. ان کی بھی ایسی اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے
ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں۔ جی، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی آیت ایسی ہوتی ہے جس میں بہت دلچسپی کے ساتھ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ کلمہ ذنوبن تھا، ذنوبن، جی زال کی زبر کے ساتھ۔ اس کو میں جی، اس پہلے میں سے ایک ہوتا ہے زال کی پیش کے ساتھ ذنوبن، اسی لیے تلاوت میں بھی خیال رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر میں ذنبن کی جمع ہوگی ذنوب، تو وہ اگر زال کی پیش پڑھ دی تو میں نے کلمہ ہی بدل دیا، وہ ذنب گناہ کو کہتے ہیں اور ذنوب اس کی جمع ہو گئی۔ اور جو یہاں پہ کلمہ آیا ہے زال کی زبر کے، اسی لیے ہر جگہ نحوین نے لکھا ہوا ہے بفتح زال، بفتح زال، تاکہ کسی قسم کا شک و تردد نہ رہے پڑھنے میں۔ تو ذنوبن، ذنوبن، زال کی زبر۔ اب اس ذنوبن کو پڑھنے میں اس کے ساتھ جو اصطلاح استعمال ہوئی اس کو کہا گیا ہے استعارہ، یعنی ایک کلمہ کسی کے اعارن کہیں استعمال ہو، مثل کے طور پہ کہیں استعمال ہو، اس کو استعارہ کہتے ہیں مثل میں۔ تو اس کو کہا گیا ہے نحوین نے الاستعارہ التمثیلیہ التصریحہ، تمثیل مانے بیان کرنا، تو استعارہ۔ تو اب آپ کچھ کہہ رہے تھے نوید بھائی، میں چاہتا ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس ہوگا بیان واضح تو اور جی، کلیئر ہو جائے گا۔ ضروباً جو اس کیا، میں ضروباً کیا جنوباً، یہاں پہ جو جنوباً جو بتایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈول جو جس سے کنویں میں پانی بھرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب انسان، جب کوئی بھی آدمی جو ہے وہ جس طریقے سے کنویں میں پانی بھرتا ہے، اپنا ڈول بھر کے لے ہی جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے بندے کی باری آ جاتی ہے۔ تو جو اس کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ جس طریقے سے کفار لوگ یا وہ قومیں جو آئیں، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت دیا اپنا عمل کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے جو بھی انہوں نے عمل کیے وہ اپنا ڈول بھر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو دوسرے لوگ آئے یا دوسری قوم آئی، تو انہوں نے بھی اپنا ڈول بھرنا ہے، اپنا وقت کے مطابق، اپنے جو زندگی جو ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق وہ اپنا عمل کریں گے۔ تو اسی کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے ڈول بھرا اسی کے مطابق، یعنی کہ ان کو ان کے اعمال کا جزا اور سزا دی جائے گی۔ جی ہاں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، آپ ذرا جملے کو دیکھیے گا، یہ تھا جملہ کس طرح سے تھا؟ انا تھا نا حرف نسخ، بے شک، اور جی انا ذنوبن، یعنی اس میں انا مؤخر ہے اور خبر انا مقدم ہے۔ ذرا تھوڑے سے جملے کی ترکیب دیکھیے، مؤخر اور مقدم۔ تو خبر انا مقدم ہو گئی صرف تاکید کے لیے، للذین ظلموا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ لیکن اصل جو بات ہے ذنوبن، اصل یہ مبتدا تھا، انا کی وجہ سے منصوب ہو گیا۔ انا تو کیا ہوا؟ بے شک ڈول یا باری، جو بھی آپ کہیں، ڈول یا باری، اب اس کو موصوف کر کے اس کی صفت یہ بنائی گئی کہ ان کی باری بھی مثل ذنوب اصحابہم، ان جیسے ڈول والوں کی باری کی طرح، یعنی آپ سمجھیے تو کیا ہوگی پھر، یعنی ان کی باری بھی وہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے جیسے آپ نے سمجھایا۔ تو وہ باری کا مطلب وہ جیسے میں نے سمجھا، جیسے آپ نے سمجھایا، تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کنویں کے پاس کہ آدمی آتا تھا، وہ کہتا تھا بھائی میرا 5واں نمبر ہے، وہ کہتا تھا میرا 4تھا نمبر ہے۔ اب جو بھی بیٹھ جاتا تھا، اب آ رہا ہے، اس نے ڈول بھرا پانی سے اور اس کو پورا بھر کے نکالا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈول بھرا ہوا ہے، اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، پورا پانی بھرا ہوا ہے، اور پانی بھر کے وہ اس کے بعد اسی طرح ان لوگوں نے جو پہلے قومیں ہم نے پڑھی، قوم عاد، قوم سمود، اسی صورت میں پڑھی، اللہ نے جو ان کو پورا موقع دیا، اور قوم لوط کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو پورا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے جب نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ان کا وہ ڈول بھرا ہوا تھا، اس میں گنجائش ہی نہیں تھی ہدایت کی، تو اللہ ان کو مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم اب کون ہے مخاطب؟
ظلموں سے مخاطب پہلے مشرکین مکہ ہیں، پہلے مخاطب مشرکین مکہ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی وہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی وہی بات کر رہے ہو جو اس سے پہلی قوموں نے کیا تھا۔ تو اب اس کا جب ان کا باری آئی اس ظالم لوگوں کی، تو وہ باری میں تم جلدی نہ کرو، اور جلدی میں دو قسم کے عذاب آئے، دنیاوی بھی اور اخروی۔ اگر تم کافر مرے تو پھر وہ تو تم جہنم میں رہو گے، ساری عمر رہ گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے چونکہ اب طریقہ بدل دیا ہے، پوری طرح قوم عاد و قوم سمود کی طرح پوری اقوام کو اللہ اب نہیں ختم کرے گا، بلکہ اللہ نے اب یہ اسلوب بنا دیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اور مسلمانوں کی تلواروں کے ہاتھوں کفار، جو کہ ایسے کافر جس کی تقدیر میں کلمہ نہیں لکھا ہوا، تو اس کی گردن اڑنے کے لیے اللہ نے مسلمان کے ہاتھوں کو بنایا، اور اس کی پہلی مثال غزوہ بدر بنائی۔ اور غزوہ بدر میں اللہ نے پہلی دفعہ فرشتوں کو تلوار ہاتھ میں پکڑوا کر اور ان کو چلائی، اور انہوں نے صحابہ کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ چلائی اور ان کی گردنیں اتاری، جو کہ بہت خبیث قسم کے کفار تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا، جن کو اگر اللہ، جو بات مجھے پڑھ کے تاریخ میں بہت اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس امت کو یہ موقع دے دیا ہے، ان کافروں کو بھی، کہ تم ابھی بھی موقع ہے، تم کلمہ پڑھ لو اور اس بات سے، اس عذاب سے بچ جاؤ جو کہ ایک اجتماعی عذاب آنا تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ وہی لوگ جو مرے ہیں غزوہ بدر کے سردار، ان کے بیٹے، چاہے وہ ابو جہل کا بیٹے ہوں یا دوسرے ہوں، وہ سب کے سب مسلمان ہوئے اور صحابہ بنے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہاں ان کو بتا رہے ہیں کہ فلا یستعجلون، تم جلدی مت کرو عذاب میں، یہاں دنیاوی عذاب بھی آنا ہے اور اخروی عذاب بھی آنا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے تشبیہاً یہاں پہ اس ڈول کو بتایا ہے، وہ ڈول جو پانی سے بھرا ہے، اسی طرح ان کی معصیت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پہ ذنوب سے مراد ان کے گناہوں کی معصیت سے بھرا ہوا ہے، جس کا بھرا ہوا ہوگا تو اللہ اس کو عذاب دے گا، اور جس کو توفیق مل گئی کلمہ پڑھنے کی اور پھر اس نے توبہ طائب کر لی اور مسلمان ہو گیا، تو وہ اس عذاب سے بچ جائے گا۔ عذاب کیا ہے؟ ان کی گردن اڑنا بطور کافر کے۔ اب تیسری بات جو اس کے اندر لولو ہے، وہ لا یستعجلوا اور نون وقایا اور نون کی زیر، یہ تیسری مثال ہو گئی۔ یعنی آج ہمارے سبق میں یہ تیسری مثال آ گئی کہ جس میں ہمیں، چاہے وہ جازمہ کی شکل میں یا ناسمہ کی سروں میں، اب یہاں پہ یہ لا جازمہ ہے، اس لیے اس کو لائے نہیں کہتے ہیں۔ ایک لائے نفی ہوتا ہے اور ایک لائے نہیں ہوتا ہے۔ نہیں کا مطلب روکنا، لا یستعجلوا، تم وہ جلدی نہ کریں، ہرگز نہ کریں جلدی۔ آگے کیا ہے؟ مجھ سے، یستعجلو ی، تو یہاں پہ واو اور یا دو حروف علت تھے، پڑھنے میں بھی ثقل تھا، زبان اٹھتی نہیں تھی، لہذا وہاں نون لایا گیا تاکہ وہ لو کے بعد نی کا لفظ آیا تو نون لایا گیا تاکہ یا کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے، یستعجلونی۔ اب وہاں پہ رسم الخط میں لکھنے میں اس کو چونکہ ناقص تھی، وہ یا گر گئی اور زیر اپنی چھوڑ گئی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں یا متکلم ہے، اور لیکن جب ہم پڑھ رہے ہیں لا یستعجلون، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہاں پہ یا متکلم ہے پڑھنے میں، لا یستعجلون۔ لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ جب میں صرف و نحو سیکھ لوں گا کہ لام جازمہ ہے، اس نے تو یستعجلو کرنا تھا، تو یستعجلون کی جو نون کی آواز آ رہی ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون وقایہ ہے۔ یہی بات ہم انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ذات کی مہربانی سے، ہم اب اس کا صرف و نحو بھی سمجھتے ہیں، تجوید بھی سمجھتے ہیں، ترجمہ بھی سمجھتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پہ یستعجلون میں جو نون آ رہی ہے، یہ نون اعرابی کی آواز نہیں ہے بلکہ نون وقایہ کی آواز ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ہماری آیت مکمل ہوئی۔ اب آیت نمبر 60 کی طرف آتے ہیں۔ جی بھائی حافظ عاقب جوید اعوذ باللہ کیجیے گا، آیت نمبر 60 اور لفظی ترجمہ کیجیے گا۔ عاقب جوید۔ جی عاقب جوید بھائی اعوذ باللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون۔ فویل پس بربادی ہے، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا،
मी यौमिहिमुल्लज़ी, एक एक आपको लफ्जी उस दिन तर्जुमा दिया गया, तो मिन मिन यौमिहिम पढ़िए। मिन मिन यौमिहिम, उस दिन से, उस दिन का, उनसे उस दिन का। उनसे, मिन यौमिहिम, उनसे उस दिन का, जी अल्लज़ी, जिससे वो, युअदून, वादा किए जाते हैं, जी या उनसे वादा किया जाता है। जी जी तो यहाँ पे अभी जरा आसान तर्जुमे से पहले जरा मैं आकिब जावेद को समझाऊं। देखें, जी अल्लज़ी आ उस्ताद रहा है, और अल्लज़ी जो है जी वो सिफत है यौम की, जी क्योंकि यौम वाहिद का सीगा है। और मिन यौम अल्लज़ी, वो दिन जो के, अब वो दिन की निस्बत उन लोगों की तरफ जा रही है जो कि कफरू है। यानी एक ज़मीर जो है आती नहीं है जब तक कि उससे माक़बल हर्फ इस्म ना आए। तो इससे माक़बल हर्फ कफरू आया था, तो कफरू में जो आया था हम की ज़फ़ीर उन कफरू पे जा रही है। अब जहन में ये आता है कि भाई ये अल्लज़ी वाहिद का सीगा आ रहा है, तो ये अल्लज़ी कफरू पे नहीं जाएगी बल्कि यौम पे जाएगी, क्योंकि यौम वाहिद का सीगा है, तो अल्लज़ी भी वाहिद का सीगा है। अल्लज़ी मौसूफ है और अल्लज़ी, सॉरी, यौम मौसूफ है और अल्लज़ी सिफत है। तो ये मिलकर इस तरह से मिले, और साथ साथ अल्लज़ी इसमें मौसूला है, तो इसमें मौसूला के बाद हमेशा सिलतुल मौसूल आता है जुमले की शक्ल में, जो कि यहाँ पे जुमला फेलिया है, जो कि मजहूल है, यू अदून, उनसे वादा किया जाता है। तो यहाँ पे फिर बाकी बातें मैं आसान तर्जुमे के बात करूंगा, एकदम से मैंने आपको समझाने के लिए कि अल्लज़ी पे जी जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद किस जी। तरीके से अलहदा से हम उसको जहन में रखेंगे। जी, आसान तर्जुमा लीजिएगा एजाज भाई। जी भाई मुबारक उमर या भाई मुबारक हैदर, आप मुबारक उमर का है। आप में से जो करना चाहे तर्जमा एक कर ले। किसको दिए उस्ताद इजाज भाई? भाई मुबारक उमर बैठे हुए हैं, तो भाई मुबारक हैदर भी बैठे हुए हैं। मेहमान है आज हमारे पास। कौन? क्या बात। ले बस। मुबारक है उमर साहब, मुबारक हैदर के पास मेहमान है। फिर मुबारक हैदर भी पढ़ लेंगे, मेजबानी पढ़े। अच्छा ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून। गर्ज जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया है उनकी उस दिन की वजह से बड़ी खराबी होगी जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। जी, देखिए, इस पूरी सूरत का निचोड़ जो हमने 60 आयतें पढ़ी, या 60वीं आयत थी ये 1 से लेकर 58 तक जो मौजू था, वो इन 2 आयतों में इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, और फिर आगे फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, दोनों का असलूब एक है। यानी वहां पे इन्ना के साथ आया और यहाँ वैल के साथ आया। जरा दोनों आयतों का तकाबुल कीजिए ताकि हमें इन आयतों के बारे में समझ में आए कि यहाँ फा के साथ क्यों आया है, जिसको फाए फसीहा कहते हैं, कि अब यही है। एक तो पहले इन्ना के साथ आया और अब आयत में आया वैलुन। और वैल कहते हैं, जो लुगत में वैल उसको कहते हैं जो कलमा वईद और जजर के तौर पे बर्बाद। और अजाब शिद्दत के लिए आता है। अब आप गौर कीजिए, ये अजाब जहन्नम की एक वादी का नाम है, जहन्नम के एक कुएं का नाम है, जहन्नम के एक दरवाजे का नाम है, और फिर साथ साथ कलमा हसरत है, ये वैलुन, बर्बादी है। मतलब जहन्नम उनके लिए है, किन के लिए? अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो के कुफ्र पे मरे, जिन्होंने कलमा मतलब कलमा शहादत नहीं पढ़ा, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाए, और अपनी जगह अपने किब्र पर और अपने तकब्बुर पे रहे। तो अब वैल है उनके लिए, ये मुब्तदा है। और वैल बज़ाहिर हमें तनवीन की शक्ल में नजर आ रही है, लेकिन ये इसमें अलम भी है और इसके कई मायने आते हैं। इसलिए कई दफ़ा ये हम इस कलमे को समझ चुके हैं अपने इसी क्लास में। तो वैलुन के मायने होते हैं कि बस खराबी है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया। किस दिन? अब यौम से मुराद उलमाए मुफस्सिरीन ने 2 जगह लिखी है, जो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लिखा। एक है दुनियावी अजाब और एक है उखरवी अजाब।
دنیاوی عذاب غزوہ بدر ہے، اور اخروی عذاب جیسی ہی قیامت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جب ان کے اعمال ہو جائیں گے اور ان کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہاں سے ان کا یوم شروع ہوگا، الذی یوعدون وہ اور یہاں پہ اگر ہم دنیا میں لیں تو اب دنیا میں بھی ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب کا، اور عذاب میں آپ دیکھیے کہ 313 مسلمان جو کہ لڑائی کی غرض سے وہاں پہ نہیں گئے تھے، اور یہ لوگ وہاں سے مکہ سے مدینے تک تکبر کے انداز میں ناچتے گاتے آئے تھے کہ آج ہم ان کو ختم کر دیں گے، 313 کو، 1000 کفار کے بڑے بڑے سردار، اور لیکن اللہ نے کیا کرا، انہی 1000 میں سے ان کو ختم کر کے، ان کو قید کر کے ایک ایسی عبرت بنا دی کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے عبرت ہو گئی کہ یہ 313 جو مسلمان سچے تھے ان کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو آیتیں، وہ پیچھے جو آیتیں مکمل ہوئی نا یہاں تک کہ اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کھانے کے لیے، دوسری باتوں کے لیے عقلی دلائل، دوسرے دلائل، اس کے بعد اللہ نے ان دو آیتوں میں ان کا نچوڑ بتایا ہے، تو اس لیے ہماری یہ آیتیں مکمل ہوئی، اور اس میں نے تقریباً تمام وہ بات لے لی کلمات کی نسبت سے کہ جو ان آیتوں میں ہوتی ہے۔ اب ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ایک نقطہ جو اکثر مفسرین نے سمجھایا ہے، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے پچھلے ہفتے معروف القرآن میں بھی پڑھا تھا، اس کو ہم دوبارہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات کہیں پہ کوئی آیت پڑھتے ہیں کسی بھی نسبت سے تو ہم بعض اوقات اس کو صحیح نہیں سمجھ پاتے، تو یہاں پہ یہ والی آیت ہمارے لیے اتنی واضح ہے کہ ہمیں اب پھر کسی قسم کا سمجھنے میں کہیں پہ کسی اور آیت کو، فرض کریں میں کوئی اور صورت پڑھ رہا ہوں اور کوئی اور بات سامنے آئی تو مجھے ایک آیت سے دوسری آیت کی شرح میں یہ بات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے اس صورت کے اندر۔ تو اس سے پہلے کہ میں کیا نام ہے کسی اور ساتھی کو بیان کر دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب ساتھی دوبارہ معروف القرآن کا خلاصہ تفسیر کھول لیجئے، تاکہ میں اس کو صرف خلاصہ تفسیر آج کے سبق کی میں پڑھ کے سمجھاتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ وہ الفاظ و بات جو مفتی صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح اتر جائے۔ تو سب ساتھیوں کے سامنے خلاصہ تفسیر کھلی ہوئی ہے، ان آیات کا جو آیت نمبر 56 سے لے کر اور 60 تک کے درمیان ہے۔ کھل گئی سب کی معروف القرآن؟ سب ساتھی ایکنالج کریں کہ ہاں ہم نے کھول لیے۔ اگر کسی کے نہیں کھلی تو وہ پچھلے ہفتے صفحے بھائی مبارک حیدر نے اپلوڈ کیے تھے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ پورے نہ ہوں کیونکہ وہ تو پچھلے ہفتے کے تھے، تو چونکہ ساتھیوں کے پاس معروف القرآن ہے تو وہ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 171 ہاں 17 میری کتاب کا 171 ہے، اور بس میں 171 پہ ہی رہوں گا، اگر ہو سکتا کسی اور کا نہیں۔ آپ کا کیا ہے اعجاز بھائی صفحہ نمبر؟ جی سر میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے فیصل بھائی کے پاس، تو یہ دوسری میں نے 171 پیج کھولا ہوا ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس جو نئی معروف القرآن ہے نا اس کا صفحہ نمبر سمجھنا چاہ رہا ہوں میں، فیصل بھائی کیا کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے؟ جو نہیں ہے اس کا 219 نمبر 219۔ ٹھیک ہے، تو اب سب ساتھیوں نے کھول لیا نا؟ جی جی دیکھیے اب یہاں پہ سنجیے، دیکھیے ہم نے یہ پڑھی آیت نمبر 56 جس میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جو بنائے ہیں جن اور انس سوائے اپنی بندگی کو، تو اس میں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن اور انسان کو دراصل اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اصل پیدا کرنے کا جو انسان اور جن کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف عبادت ہے۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں طبعاً و تکمیلاً للعبادہ، یعنی تابع ہوتے ہوئے، اور اس عبادت کی تکمیل کیا ہے، جنس اور انس کی پیدائش پر دوسرے منافع بھی مرتب ہوتے ہیں، وہ اس کے منافی نہیں ہیں، یعنی جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے اور دوسرے منافع بھی اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس میں اس سے مستفید ہونا اس کے کوئی منافی نہیں ہے اس کو۔ اسی طرح بعض جن اور انس کا عبادت کا صادر نہ ہونا بھی اس مضمون کے منافی نہیں۔ کیا مطلب کہ ایک آپ کو پتا ہے نا، جیسے مسلمانوں میں انسانی کی دو قسم ہو گئی، ایک کافر اور ایک مسلمان، دو قسم ہو گئی انسانیت کی۔ اسی طرح جنوں میں بھی، ہم تھوڑی دیر جنوں کی بات نہیں کر رہے، ان میں بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارا ہے،
لیکن ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں. تو اب ہمارے ہاں دو قسم ہو گئی. ایک وہ جو اللہ کے نبی، آخری نبی اور اسلام پر قبول ہوتے ہوئے کلمے کی شکل میں جیسا حکم دیا عبادت کرنے کا ویسے اس کے تابع ہو گئے، تبعاً تابع ہو گئے اور تکمیلاً اس کے مطابق کر رہے ہیں. اور ایک انسانیت کی وہ لوگ ہو گئے جو اس کے منافی ہیں، جو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور وہ کچھ لوگ دہریے ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ اپنے اپنے جو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں اس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ اور دوسرے لوگ. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اس میں جب اللہ نے یہ کہا کہ میری عبادت، میں نے انس اور جنس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس لیے یہ جو جملہ ہے یہاں تک یہ اسی بات میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ حاصل ہے اس لیعبدون کا، یعنی اللہ نے دراصل ہر انسان کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ نے ان کی خلقت میں اور ان کی جنس میں یہ رکھ دیا ہے کہ وہ عبادت کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی بچے کو آپ جیسے چاہے تربیت کرنا چاہیں ویسے تربیت کرتا ہے. ایک بچہ اگر گھر میں ایسا ماحول ہے کہ 7 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اچھی طرح عبادت آ جاتی ہے. اور ایک بچہ جس کے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہوتا وہ اس کو 15 سال 20 سال 25 سال کی عمر میں بھی جا کر پوری طرح عبادات کا نہیں پتہ چلتا. یہ تو مسلمانوں کا گھر کا نقشہ ہے. اور اگر آپ غیر مسلم کے گھر میں جائیں تو وہاں تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. تو اصل بات کیا ہوئی کہ اصل بات وہ یہی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جو پیدا کیا ہے کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یہودان او یمجسانہ، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو فطرت پہ ہٹا کر کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی کافر بنا دیتا ہے، جیسا بھی. تو اللہ نے پیدائشی طور پہ ہر کسی کو مسلمان پیدا ہو کیا. اب اگر کوئی آدمی اس کے خلاف چل رہا ہے تو کل کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کہ اللہ میاں تو نے میرے یہود کے گھر میں پیدا کیا تھا اور اب مجھ سے کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اسلام لے آؤں. نہیں، اس کو جب وہ بچہ بالغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اس کو سمجھ دیتا ہے کہ تم اسلام قبول کرے. اسی لیے دیکھیے ہم روزانہ سنتے ہیں اور روزانہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اسلام لے کر آتے ہیں انہی گھروں میں سے جو کہ غیر مسلم تھے. وہ صرف اس وجہ سے اسلام لاتے ہیں کہ اس کو طلب تھی، تڑپ تھی، اس نے یہ محسوس کیا کہ جو یہ میں عبادت کر رہا ہوں اس میں خلا ہے، اس میں مکمل نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ جب وہ مانگتا ہے اللہ دیتا ہے. تو یہاں ایک بات سمجھ میں آ گئی. اب دوسری بات لیعبدون کا ارادہ تشریع، یعنی اس عبادت کا حکم دینا، اور ایک ہے ارادہ تکوینیہ یعنی عبادت پہ مجبور کرنا. اس کو ذرا سمجھ لیجئے، تشریع اور تکوینیہ. تو ہم جو ہیں وہ تشریع میں ہیں، یعنی یہ سمجھا رہے ہیں. تو تخصیص جنس اور انس اس لیے ہے کہ عبادت سے مراد عبادت بالاختیار والابتلاء ہے. یعنی اللہ نے مجھے ایک عمر دی جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری جب یہاں پہ کہ مجھے اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، کیسی زندگی، 4 باتیں جو تھیں اللہ نے وہ لکھی تھی، کتنی میں زندگی گزاروں گا، کیسی زندگی گزاروں گا، کیسے رزق پاؤں گا، یہ سب باتیں اللہ نے مجھے دی. اس کے بعد مجھے اختیار دے دیا جب میں دنیا میں آیا کہ اب تم آزاد ہو، جیسے چاہے رہو. تو جب تم میرے پاس آؤ گے پھر میں تم سے پوچھوں گا. تو اختیار کے ساتھ ابتلاء ہے. ابتلاء کہتے ہیں آزمائش. کوئی بھی دن، کوئی بھی سانس، کوئی بھی گھڑی میرے لیے آزمائش سے کم نہیں ہے کہ میں کیسے وقت گزار رہا ہوں. تاکہ میری، جیسے آپ فرض کریں میں کسی کمپنی میں ہوں اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی میں آپ کو 1 سال دے رہا ہوں، آپ کو یہ فل اتھارٹی ہے، یہ فل مینجمنٹ ہے، آپ کام کریں، 1 سال کے بعد میں آپ کی پرفارمنس دیکھوں گا اور پھر میں آپ کو تمام پوچھوں گا کہ بھئی میں نے آپ کو تمام تر پاور دینے کے بعد آپ نے کتنی پروڈکشن دی، کیا کرا. تو وہ 1 سال کے بعد پوچھے گا. تو اس جو 1 سال کا وقت ہے اس کو اللہ نے انسان کی عمر کے ساتھ دے رکھا ہے کہ عبادت بالاختیار والابتلاء ہے. اس کے مقابل ملائکہ اگرچہ عبادت ہے، ابتلاء نہیں ہے وہاں پر. کیا مطلب؟ وہ ایک ان کو عبادت کا ایک رخ دے دیا، رکوع ہے تو رکوع میں، سجود ہے تو سجود میں. اسی لیے جب فرشتے سب سے پہلے غزوہ بدر میں آئے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کیسے تلوار چلائیں. اللہ نے بتایا ان کو کہ تم، قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم وہاں جوائنٹس پہ تلوار چلاؤ. تو فرشتوں نے پہلی دفعہ تلوار پکڑی تھی اور انہوں نے پہلی دفعہ تلوار غزوہ بدر میں چلائی تھی. اس سے پہلے ان کو تلوار چلانی نہیں آتی، اور وہ بھی خاص طور پہ ٹریننگ دی گئی. اور اسی لیے ان کو نا
وہ فرشتے جو بدر میں حصے ہوئے ان کو بدری فرشتے کہہ کے آج بھی ان کو مقام دیا گیا اللہ نے، یعنی ان کے اندر ان کو مقام مل گیا بدری فرشتوں کے نام سے، کیونکہ انہوں نے جہاد میں حصہ لیا اور کفار کو مارا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابتلا نہیں ہے ان کے لیے بس۔ اور دوسری مخلوقات حیوانات اور نباتات ان میں اختیاری نہیں ہے، جب اختیاری نہیں ہے تو ابتلا بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دونوں چیزیں، اختیار بھی ہے اور ابتلا بھی ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو حاصل ارشاد یہ ہوا کہ مجھ کو مطلوب شرعی ان سے عبادت کرانا ہے جیسے اللہ نے شریعت دی ہے، نبی پاک کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو اس کے مطابق میں زندگی گزار کے اللہ کے پاس واپس جاؤں گا تو پتہ چلے گا کیسی زندگی گزاری۔ اب آگے جو دوسری آیت ہے میں اسی کے ساتھ ساتھ لے رہا ہوں، آیت نہیں تلاوت کر رہا، میں ان سے مخلوق کی رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا، اور نہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، کیونکہ اللہ خود ہی سبھی کو رزق پہنچانے والا ہے۔ تو ہم کو اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ہم مخلوقات کی روزی رسانی کے متعلق کرتے، کیونکہ وہ خود قوت والا، نہایت قوت والا ہے۔ تو اس میں عجز اور ضعف اور کسی قسم کی احتیاجی کا عقلی احتمال نہیں ہے۔ یہی میں نے آپ کو سمجھایا، یہ جو جملہ ہے نا کہ میں تم سے رزق نہیں مانگتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو رزق طلب تھی تو میں نہیں مانگ رہا، تو اللہ تو ان سب چیزوں سے آری ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا یہاں پر کہ یہ عجز آ جاتا ہے اللہ کا عجز، اللہ عجز سے پاک ہے۔ عجز کہتے ہیں کسی کمزوری کو، کسی رکاوٹ کو، وہ اس سے پاک ہے، وہ اپنے دوست سے پاک ہے، وہ کسی قسم کی احتیاج کا عقلی احتمال بھی نہیں کہ اس سے کھانا مانگنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ یہ ترغیب ہو گئی۔ آگے ترغیب کیا ہے کہ جب عبادت کا وجود ثابت ہو گیا، اور عبادت کا اہم رکن کیا ہے؟ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ تو اگر یہ لوگ اب بھی شرک اور کفر پہ مصر رہیں گے تو پھر یہ سن رکھیں، اتنی سب کچھ سمجھانے کے بعد، اتنی دلائل کے بعد، عقلی نقلی، اور پوری قوم، پورے اقوام جو سابقہ گزرے ہیں ان کے احوال بیان کرنے کے بعد، اگر اب بھی ان کے اندر یہ مصر ہے تو ان ظالموں، اب ان کو ظالم کہا گیا۔ لفظ ظالم جب بھی لفظ آئے نا قرآن پاک میں، ان الظلم، یعنی وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ ان الکافرون هم الظالمون، یعنی قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ تو پہلا لفظ جب بھی ہم سمجھیں ظالم، اس سے مراد سب سے پہلے کافر آئیں گے، اس کے بعد پھر ظالموں کی اور 4-5 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی ظالم کی تعریف کافر ہے۔ تو ان ظالموں کی سزا بھی باری علم الہی میں مقرر ہے، یعنی باری ایک کے بعد ایک کو آنا، ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو آنا، ان کی باری مکمل ہے۔ کس کو غزوہ بدر میں موت آئے گی، کس کو غزوہ احد میں آئے گی، کس کو غزوہ خندق میں آئے گی، ان سب کو آئے گی۔ جیسے ان کے گزشتہ ہم مشربوں کی باری مقرر تھی، ہم مشرب کا مطلب کہ انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، انہوں نے توحید کا انکار کیا اس قوم نے، تو یہ بھی انہی کی طرح ہیں، تو ہم مشرب ہو گئے۔ تو ان کی باری بھی مقرر، جیسے ان کی باری مقرر تھی۔ تو یعنی ہر مجرم ظالم کے لیے اللہ کے علم میں خاص وقت مقرر ہے۔ اسی طرح نوبت بنوبت ہر مجرم کی باری آتی ہے، تو وہ عذاب سے پکڑا جاتا ہے، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں، اور کبھی دونوں جگہ، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں، اور کبھی دونوں میں، اور کبھی صرف آخرت میں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کے مطابق چل رہا ہے۔ سو مجھ سے عذاب کی جلدی طلب نہ کریں، جیسا کہ ان کی عادت ہے، کہ ان کی کفار کی، اور ان وعید سن کر تکذیب کے طور پر استعجال کرنے لگتے ہیں۔ تو غرض جب وہ باری کے دن آویں گے جن میں سب اشد الیوم موعید یعنی قیامت ہوگا، سب سے اشد دن جو یوم، یعنی یہ لکھا ہے نا یومہم الذی یوعدون، جس کا وہ قیامت کا دن ہے، تو ان کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وعدہ کہاں ہے؟ وہ جو اس صورت کا جواب قسم تھی، وہ کیا تھی؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ جیسے ہم نے آیت نمبر 5 اور 6 میں پڑھا تھا، اسی طرح آخری آیت بھی وہی یوعدون سے ختم ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے سورہ قاف میں قاف والقرآن المجید، تو آیت نمبر 1 میں قرآن کی بات تھی، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا کہ آپ قرآن کے ذریعے جو آپ سے لیں ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے۔ تو یہ قرآن کی حکمت ہوتی ہے کہ شروع اور آخر میں بات کو کر کے بیچ میں وہ تمام باتیں جو کہ اس
صورت کی نسبت میں ہوتی ہیں وہ سمجھائی جاتی ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح یہ بات آ گئی کہ آج اگر کوئی مسلمان غلط راہ روی پہ چل رہا ہے، اس کو ایک وقت دے رکھا ہے اللہ نے، اس کو ہم دعوت دیتے رہتے ہیں کہ اپنا ماحول بدل لو، اپنا ماحول بدل لو، اپنا ماحول بدل لو، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف. ہر دائی بلا رہا ہے اس کو، کوئی بھی ہر دائی قرآن کی طرف، دین کی طرف بلا رہا ہے، صبح شام بلا رہا ہے. تو جو آ جاتے ہیں آپ دیکھیں ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے. اور جو اپنی جگہ مصر رہتے ہیں تو وہ پھر تو اللہ نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہوا ہوتا، اللہ نے ایک وقت دے رکھا ہے اور وہ وقت کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ میری بات تھی جو کہ میں نے اس ضمن میں اپنی بات کہنی، تو میری بات مکمل ہو گئی. اب جو ساتھی تیاری کر کے آئے ہیں آج کے سبق کی نسبت سے، وہ بیان کرنا چاہیں تو کر لیں، پھر جو وقت بچے گا تو پھر ہم نے کچھ اور ترتیب بنا رکھی ہے تو وہ اس کے مطابق کام کریں گے. جی بھائی فیصل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 47 یعنی 47 سے یہ بات شروع ہوئی تھی، موضوع شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو گھر بنایا ہے میں نے تمہارے لیے، اس میں خوشی خوشی رہو اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اس کے کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے رزق دو. میں تو خود بہت قوت والا ہوں اور رزاق ہوں اور ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہوں. اور پھر بھی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنی باری کے عذاب کا انتظار کرے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے والی قوموں نے عذاب کا انکار کیا اور اپنے حصے کا انہوں نے عذاب جھیلا. تو یہ لوگ اپنی باری کا انتظار کریں، نہ کہ عذاب کی جلدی کریں مجھ سے کہ وہ دن کب آئے گا. اور وہ یعنی وہ قریب وہ دن آنے والا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا چکا ہے. تو اس میں دو باتیں، ایک تو الرزاق ہے، الرزاق وہ ذات ہے جو رزق کا متکلف ہو اور سب جان کے قیام کے لیے وہ اتنی قوت رکھتا ہو کہ وہ ان کو رزق دے سکے اور ان کو وہاں پہ رزق پہنچا بھی سکے. اس لیے اس لفظ کا اطلاق یعنی الرزاق کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، کسی دوسری مخلوق میں یا کسی کے دوسرے کے لیے یہ لفظ کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے. اور تیسری بات تھی کہ آیت نمبر 57 کے ایمن میں ہی ایک علماء نے ایک حدیث قدسی بیان کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی مومن کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا، اور جس نے کسی مومن کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. جی سر. جی اچھا، یہاں پر جو آپ نے بیان کیا تو اس میں آپ نے یہاں پہ وہ مفتی حقانی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال گھر کی سی ہے، گھر بنانے والے، تو گھر سے کیا مراد ہے؟ جی مطلب کہ اسی طرح جب یہ 47 آیات شروع ہوئی تھی تو اس میں تھا کہ بنینا اور فرشنا، اور اس میں بھی جو پہلی بات تھی کہ زمین بھی بنائی، فرش بھی بنایا، پھر اس میں توحید رکھی، رسالت رکھی، اخرت رکھی. تو ان ساری چیزوں کے مجموعے کو اللہ ان عالم نے ایک گھر کا نام دیا ہے. جی مطلب آپ جیسے ابھی آپ نے مثال دی نا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، تو آسمان کو چھت بنایا، اور جی وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو فرش بنایا. تو ایک کسی بھی گھر کے لیے گھر اسی کو کہتے ہیں جس میں چھت ہو. اگر صرف چار دیواری ہو اور اس پہ چھت نہ ہو اس کو گھر نہیں کہتے. یعنی جی گھر سر. کی ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے کہ چھت ہونا شرط ہے. تو یہاں چھت جی موجود ہے اور زمین موجود ہے، تو دیواریں خود بخود آڑ آ جاتی ہیں، دیواروں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ ایک گھر ہے، اور گھر میں انسان کو بھیجا گیا ہے کہ تم اس میں رہو اور اس کے اندر کماؤ کھاؤ. ایک اپنی میں نے تمہیں جو کچھ بھی تم اس دنیا میں عمل کرو گے اس کے مطابق میں آخرت. تو اس کو اس دنیا میں رہنے کا ہر انسان کا جو بھی وقت ہے وہ اس گھر کی نسبت سے بتایا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ توحید کے ساتھ رہو. اس میں جو انبیاء علیہ السلام کے پیغامات اور قرآن آیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. تو یہ گھر سے مراد یہ دنیا ہے اور دنیا کا وقت ہے. یہ بات میں ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ آپ نے الحمدللہ سمجھا دی. جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی ساتھی ماشاءاللہ تیاری کر کے آئے ہیں تو بیان کریں. انور صاحب ہیں، بھائی بخت کرم ہیں، بھائی نوید ہیں، بھائی عبدالحلیم ہیں، بھائی عابد حسین ہیں، بھائی ابرار حسین ہیں، بھائی عاقب جاوید ہیں.
جی سر، اس میں جو ہے نا، جیسے فیصل بھائی نے بیان فرمایا ہے تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر بنایا اور زمین بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑے بنائے انسان کے جو رہنے کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بعد میں پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت 50 نمبر ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. تو سو بھاگو اللہ کی طرف. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جب مل گئی ہیں، انسان کو گھر مل گیا، زمین آسمان میں اس نے گھر بنا لیا اور جوڑے مل گئی، بیوی بچے مل گئے، تو پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہیں تو پھر انسان اپنے نفس اور شیطان سے بھاگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. یعنی کہ اپنے جو اس کا نفس ہوتا ہے وہ بھی بہکاتا ہے انسان کو، اور شیطان کا بھی کام ہے وہ بہکا رہا ہے اس وقت اس کو اپنے گھر میں یا جہاں بھی وہ رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو اس سے بھاگ کے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگے اور توبہ قبول، یعنی کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی. جی ماشاء اللہ، جی بہت اچھا، بہت اچھا. وہی بات آپ نے اس آیت کی روشنی میں سمجھا دیا، تو یہ بہت اچھا ہوا. دراصل یہاں پر ابن کثیر نے دو چار ان نسبت سے باتیں لکھی تھی، جس کو سواتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے ان احادیث کو سمجھا دی. تو جو میں نے اس کو معرف القرآن کے ساتھ لے لیا کہ جو لوگ سوال یہ بن رہا تھا کہ عبادت سے اعراض کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں، تو اس کو سمجھا دیا. ہم اچھی طرح سمجھ گئے مفسرین میں کہ ہمارے تشریحی احکام ہیں، اور تشریحی احکام میں اللہ نے ہر کسی کو ایک اجازت دے رکھی ہے. آخر میں مطلب تنبیہ کے طور پہ مطلب یہاں پہ سمجھایا ہے کہ دیکھو تم ظالموں میں اور کافروں میں مت رہنا، بلکہ اطاعت کرنے والوں میں رہنا. یہ بات اس طرح سے ہمیں سمجھائی گئی ہے. جی انور صاحب، آپ کچھ کہیں گے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ کیا نام ہے مبارک حیدر صاحب؟ کیونکہ میں نے دیر سے اس کو بٹن پش کیا، بھول گیا تھا میں. مبارک حیدر، جی استاد جی، کتنا وقت ہے؟ 5 منٹ ہے استاد جی، اور اچھا 5 4 منٹ ہے، 5 ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح. اب اس میں بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس 5 منٹ میں ہم آئندہ ہفتے تو اعلان ہوگا اس میں، ساتھی ابھی برار صاحب کریں گے. میں یہ چاہوں گا کہ ذرا ان کی عبدالحلیم صاحب کی اردو واضح ہے، یہ آخری آسان ترجمہ کھولیں عبدالحلیم صاحب، اور آخری رکوع جو ہمارا شروع ہو رہا ہے، حل اتا کا حدیث الضیف ابراہیم المکرمین، یہ والا یہاں سے، یہ تو دوسرا نہیں، یہاں سے والسماء بنیناہا بأیدٍ وإنا لموسعون، آیت نمبر 47 سے صرف اردو پڑھتے چلے جائیں فٹ نوٹ کے ساتھ کہ آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں. اور اس کا فٹ نوٹ ہے فٹ نمبر 16. یہ پڑھتے چلے جائیں بغیر عربی کے پڑھے ہوئے، صرف اردو پڑھتے چلے جائیں. عبدالعلیم صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی عابد بھائی. 1609. ہاں، کوئی اور ساتھی پڑھ سکتا ہے؟ میں پڑھ دوں؟ جی آپ پڑھ دیجئے. جی جی بسم اللہ جی، یہاں سے آیت نمبر بسم اللہ 47 سے اس کا آسان ترجمہ پڑھتے چلے جائیے. اور آسمان کو ہم بسم نے اللہ. قوت سے بنایا ہے. اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں. اس کا مطلب کچھ مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر لوگوں کے رزق میں وسعت پیدا فرماتے ہیں. کچھ مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہماری قدرت بہت وسیع ہے، لیکن اس کے یہ معنی بھی ممکن ہے کہ ہم خود آسمان میں وسعت پیدا کرنے والے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی. جی اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. یعنی یہ زمین کے بارے میں رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے اور ہم نے اس بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں. قرآن کریم نے یہ حقیقت کئی جگہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نر اور مادہ جیسے جوڑے پیدا فرمائے.
ये बात पहले साइंस को दरियाफ्त नहीं हुई थी, लेकिन अब साइंस ने भी इस पुरानी हकीकत का एतराफ़ कर लिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। लिहाजा दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ दौड़ने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए दीन पर ईमान लाने और उसके तकाज़ों पर अमल करने में जल्दी करो। यकीन जानो मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए साफ साफ खबरदार करने वाला बनकर आया हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और अल्लाह के साथ कोई और माबूद न बनाओ। यकीन जानो मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए साफ साफ खबरदार करने वाला बनकर आया हूँ। ये कलमा दोबारा रिपीट हो रहा है। इसी तरह इनसे पहले जो लोग थे उनके पास भी कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसके बारे में उन्होंने ये न कहा हो कि वो जादूगर है या दीवाना है। क्या ये एक दूसरे को इस बात की वसीयत करते चले आए हैं? नहीं, बल्कि ये सरकश लोग हैं। लिहाजा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनसे बेरुखी इख्तियार करो क्योंकि तुम काबिल मलामत नहीं हो, और नसीहत करते रहो क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों को फायदा देती है। और मैंने जिन्नात और इंसानों को इसके सिवा किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे किसी किस्म का रिज्क नहीं चाहता और न ये चाहता हूं कि वो मुझे खिलाए। अल्लाह तो खुद ही रज़्ज़ाक है, मुस्तहकम कुव्वत वाला है। अब तो जिन लोगों ने जुल्म किया है उनकी भी ऐसी ही बारी आएगी जैसे उनके पिछले साथियों की बारी आई। इसलिए वो मुझसे जल्दी अजाब लाने का मुतालबा न करें। गर्ज जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है उनकी उस दिन की वजह से बड़ी खराबी होगी जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। नंबर 55। जज़ाकल्लाह खैर। दरअसल यहाँ पर एक जो आयत नंबर 55 में, 54 और 55 में, और नसीहत करते रहो क्योंकि नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। तो एक किताब में मैंने पढ़ा कि यानी तफसीर में कि यहाँ पर ना दाई के दो आदाब बताए गए हैं। यानी हर आदमी दाई है ना, तो उसमें यानी आयत नंबर 55 में दाई का आयत में दीन की तबलीग का एक तो आयत नंबर 54 में है और एक आयत नंबर 55 में। तो 55 वाला मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर 54 पढ़ दूंगा। कि इस आयत में दीन की तबलीग का दूसरा कायदा बयान किया गया है कि एक दाई हक अल्लाह के दीन की तबलीग का सिलसिला जारी रखे। जो लोग दीन हक को कबूल कर लें उनके लिए मेहनत करे, उनको समेट समेट कर अल्लाह के रास्ते में खड़ा कर दे, और जो लोग ना माने उन पर अपना वक्त ज़ाय ना करे। यानी कि सब जो लोग यानी आपके तरीके पे या आपकी बात मानते हुए आ रहे हैं उनको जमा करके उनकी तरतीब बना दें कि भाई हमने ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और जो लोग नहीं मान रहे तो वहाँ पर अच्छा, जो पहला तरीका था दीन की तबलीग का वो ये है कि एक दाई हक एक आदमी के सामने माकूल तरीके से, आयत नंबर 54 में, माकूल तरीके से दलाइल के साथ साफ साफ अपनी दावत पेश कर दे, उसके शुबहात और एतराज़ात का जवाब दलाइल के साथ दे दे, तो हक वादा करने का जो फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे था वो उससे सुबुकदोश हो जाता है। उसके बाद अगर वो शख्स अपने अकीदे और ख्यालात पर जमा रहे तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उस दाई की, दाई हक पे आयद नहीं होती। अगर वो नहीं मानता, ना माने, अब दाई हक पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। जैसे यहाँ आया ना कि आप बेरुखी इख्तियार कर लें, तुम काबिल मलामत नहीं हो। तो यहाँ पे उस दाई के मुतालिक कहा जा रहा है कि एक दाई हक ने किसी को भी दावत दी और आपने उसको अच्छी तरह समझा दिया और अपने दलाइल में आप पूरी तरह कवी हैं और सब है, लेकिन सामने वाला उसको नहीं मान रहा और उस पर अपनी जगह मुसिर है, तो आप उससे कह सकते हैं ठीक है, आपकी मर्जी है, मैंने अपनी बात समझा दी और एक तरफ हो जाइए।
مطلب کہ فرض کریں ایک اہل کتاب میں سے کوئی آدمی آپ کے سامنے بحث تکرار کر رہا ہے، ایک یہ طریقہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں ان کو سمیٹ کر اپنی جگہ جمع کر کے ان کا ایک طریقہ کار بنا دیا جائے کہ کیسے اس وقت میں اپنا اوقات گزاریں. اسی لیے فرمایا تنفع المومنین، نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی رہتی ہے. تو ہمارا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ہم اپنے اس کلاس میں بھی ہمارے 4-5 سیکشن بن گئے ہیں، اور اس ساتھیوں کو جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس جتنا وقت ہے اس وقت کے لحاظ سے آپ اس میں جڑ جائیے، حفظ میں جڑ جائیے، دعاؤں کی ترتیب میں جڑ جائیے، آپ تجوید میں جڑ جائیے، آپ صرف و نحو میں جڑ جائیے، آپ ترجمے میں جڑ جائیے. ان تمام باتوں کو لے کے چلتے ہیں. تو وقت ہو گیا، تو ہمارا آج کا وقت مکمل ہے. آئندہ کے سبق کی اعلان کر دیجئے ابرار بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اگلی ہماری کلاس جو ہے وہ 11 جولائی 11 جولائی اور 15 محرم الحرام ہوگا، 15 محرم. سورہ ازاریات کا انشاءاللہ ہم مراجعہ کریں گے. تو اس پوری صورت کا خلاصہ تفسیر معارف القرآن پڑھ لیں سب بھائی، جو ابھی تھوڑا سا ایسا ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ کہ پوری صورت کا نہیں پڑھا، تو پوری صورت کا جو ہے سب بھائی کوشش کریں کہ جو اس کی تفسیر ہے معارف القرآن کی وہ، خلاصہ جی ہاں تفسیر. اس میں جو خلاصہ تفسیر وہ پڑھ لیں، اور پھر اس میں اس صورت میں جو خاص نقطہ وہ بیان کرنا چاہیں، یعنی جو بات جو ہے ان کو کلک کرے، ایک بات جو کلک کرے ان کو اچھی طریقے سے، جو ان کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہو، وہ 3-4 منٹوں میں، جو کہ ٹائم بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، تو ایک ہی نقطے جو ہے کوشش کریں کہ اس ایک نقطے کو اس پوری صورت میں جو آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کلک کر رہا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو 3-4 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو ہے صرف ناو ہوگا، تو یہ جو مشق ہم کر رہے ہیں صرف ناو کی تفسیر القرآن کی، اس کا صفحہ نمبر 66 ہے، اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سوال نمبر 1 اور 2 ہوگا. پھر اس کے بعد اسلامی آداب کی باری آتی ہے، تو اس میں ہم دعا نمبر 18 دعا نمبر 18 لیں گے انشاءاللہ. جہاں تک حفظ کی بات ہے تو سورہ انشقاق چل رہی ہے، سب بھائی نے کچھ بھائیوں نے جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہیں سورت آیت 1 سے لے کر 9 تک. تو الحمدللہ باقی جو ہے وہ اس ہفتے انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک، 10 سے لے کر 15 تک لیں گے حفظ کی، اور اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. یہ جو جمعرات کا حلقہ ہے، جو ایکچولی حدیث مبارک کا حلقہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے ہم دوبارہ جو ہے صرف و ناو کو لیں گے اسی سورہ ازاریات کی. تو اس میں جو ہے جتنے بھی اس میں جو ہم نے جو ہے وہ آیات پڑھی ہیں، اس میں جو قواعد آئے ہیں ان کو جو ہے ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. اللہ کی توفیق سے ہماری یہ دوسری صورت مکمل ہوئی. پہلے سورہ قاف مکمل ہوئی، اب سورہ زاریات مکمل ہوئی. یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے. تو ہر ساتھی تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لے کہ اس کا بہت آسان طریقہ ابرار بھائی نے بتایا کہ معروف القرآن ایک آسان طریقہ. باقی اگر کوئی ساتھی اور تفاسیر پڑھ رہا ہے تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن اگر کچھ اور نہیں تو کم سے کم آپ کے پاس معروف القرآن موجود ہے، آسان ترجمہ موجود ہے. یہ 2 کتابیں ایسی ہیں، اگر ان کو آیت نمبر 1 سے لے کر اور 60 تک کا صرف جیسے ابھی ہم نے اردو پڑھی، اس کا اردو پڑھ لیں گے اور اس کے فٹ نوٹ پڑھ لیں گے یا خلاصہ تفسیر پڑھ لیں گے، تو پوری آیت کا ایک خلاصہ ذہن میں نشین ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کو بیان کرنے میں آیات سمجھنے میں بھی آسان ہو جائے گی اور پڑھنے میں بھی آسان ہو جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے سبق کا مراجعہ کرنے کا، کیونکہ اگر ہم اس کو ہم آگے نکل گئے نا تو پھر ہمیں مراجعے کا وقت نہیں ملے گا. یہ بہترین موقع ہے، ساتھ ہی اس کو مستفید ہو جائیے اور اس کو کر لیجئے آئندہ ہفتے، تاکہ جب سورہ طور شروع ہو جائے گی تو پھر ہم سورہ طور میں مصروف ہو جائیں گے اس سبق میں. تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوا. اب ہم اپنے دوسرے حلقے میں آتے ہیں تجوید کے، اور ہمارا آج تجوید کا حلقہ ہے. تو ساتھی اپنا مائک کھول لیں تاکہ مجھے مائک سے پتہ چلے گا کون ساتھی حاضر ہے اور کون غیر حاضر. جن کے مائک بند ہوں گے اس کا مطلب ہے وہ حاضر نہیں ہے. جن کے السلام مائک علیکم سر جی. جی وعلیکم السلام جناب. سر جی ہم افطار کر رہے تھے ابھی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کے ہاں آج 9 محرم ہے؟ جی استاد جی. اچھا کل 10 ہوگی. ماشاء اللہ. اللہ تو آپ افطار کر لیجئے، ہم انتظار کر رہے ہیں. اوکے. صحیح ماشاء اللہ. ہمارے ہاں کل 9 ہے، پرسوں 10 ہے، تو ہم انشاءاللہ ہفتہ اتوار ہمارے روزے آئیں گے.
तो 10 मुहर्रम, तो इसलिए माशाल्लाह। माशाल्लाह कबूल करे अल्लाह ताला। जी कुछ कह रहे थे साथी जी। अब हम तजवीद में आते हैं, और तजवीद में सब साथी ये जो नूरानी कायदा मौलवी नूर मोहम्मद साहब का है, वो जो हम तख्ती नंबर 3 हुरूफ मुक़त्तात पढ़ रहे हैं, ज़रा ये खोल लें तो इसको हम पढ़ते हैं। तो बाकी साथी सब अफ्तार कर रहे हैं, जितने भी रेड हैं, सिवाय रैयान ने तो बता दिया, वो इतना सादा बच्चा है कि उसने बता दिया कि मैं अफ्तार कर रहा हूँ। बाकी सबको मैं यही समझूं कि वो भी अफ्तार कर रहे हैं। जिनके नहीं रेड सर, है ना उस हैं, नहीं हमने कर सर, अभी कल है हमारे पास। हाँ आपके यहाँ तो कल है, तो नहीं जिनका रेड मार्क है ना, तो मैं सब समझूं सब अफ्तार कर रहे हैं। जी उस्ताद, ये जावेद और हम दोनों भी है यहाँ पे, रैयान, जावेद और मैं मोहम्मद। अच्छा आप तीनों साथी वहाँ पर हैं, जी ठीक है, सही है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए हुरूफ मुक़त्तात का पढ़ने का भी एक असलूब है, जिसको हमने पिछले अपने हलके में भी समझने की कोशिश की थी। आज हमारे 2 कलमे हैं, ज़रा उसमें तवज्जो की ज़रूरत है। एक कलमा यानी एक हुरूफ मुक़त्तात, दूसरी लाइन में ता सीम और मीम। सबसे पहले मैं इधर जाऊंगा ताकि पहले वक्त में उसको मैं मतलब समझ लें और समझाने में आसानी हो जाए। तो इसमें 3 हर्फ हैं, ता सीन और मीम, ठीक है ना। तो अब जब हम पहला हर्फ पढ़ते हैं ता, तो आप देखिए तख्ती नंबर 1 में जो ता की आवाज़ है उसमें सिर्फ अलिफ है, ता, तो इसलिए वहां भी अलिफ है, वो खड़ी जबर की शक्ल में। तो अब क्या बात समझ में आई कि ता के ऊपर जो अलिफ होती है, खड़ी जबर जिसको हम कहते हैं, वो अलिफ का नेमुल बदल होता है, जो अल्फ मद्दा का, जिसको हर्फ असली कहते हैं, हर्फ मद्दा असली कहते हैं, तो हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ता, ठीक है ना जी। अब दूसरा हर्फ है सीन। सीन में हमने पिछले अभी जब पिछले हफ्ते भी पढ़ा था, दोबारा चले जाते हैं सीन में, तख्ती नंबर 1 में जाते हैं, और सीन में हमें 3 हुर्फ नजर आ रहे हैं, सीन या नून, और या पर जो या मद्दा है उस पर हमें ऊपर एक मद का निशान नजर आ रहा है, वो मद का निशान है, वो मद तो या है, लेकिन उस मद पे या जो निशान आ रहा है वो निशान थोड़ा गहरा है, इसलिए उसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। और मद्दे मुत्तसिल इसलिए आई कि हरफ मद जो कि या है, उसके बाद हरफ साकिन जो कि नून है वो आई, तो हो सीन, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़िए मेरे साथ, सीन जी। अब तीसरा हर्फ जो है वो मीम है। अब सीन के बाद जब हम मीम की तरफ आते हैं तो हमें मीम में 3 हर्फ नजर आते हैं, मीम या मीम। इसका असलूब भी वही है कि या मद्दा है, और या मद्दा जो हुरूफ मद्दा में है, उसके बाद हरफ साकिन आया, तो उस हरफ मद को खींच मजीद लंबा करने के लिए एक अलामती निशान बनाया, जिसको हम मद का नाम देते हैं। उस अलामती निशान को, जो गहरा होता है उसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, जो बारीक होता है उसको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। तो यहाँ पे ये मद्दे मुत्तसिल है। अब ये हो गया मीम, है ना। तो लफ्ज है ता सीन मीम। क्या लफ्ज है, ता सीन मीम। हाँ, लेकिन इसमें सीखने वाला जो नुक्ता है वो अब मैं बयान करने जा रहा हूं। वो क्या है कि जो सीन का आखिरी हर्फ था नून, सीन की आवाज में आखिरी हर्फ था ना नून जी, और उसके बाद मीम का पहला हर्फ था मीम, सीन के बाद मीम आ रहा है, तो सीन के बाद जो मीम का पहला हर्फ मीम है और सीन का आखिरी हर्फ नून है, तो नून साकिन के बाद जब मीम आता है तो यरमलून के कायदे से, यानी हुरूफ इदगाम की वजह से, वो उस पे नून को हज़फ करके मीम पे तशदीद आई, इदगाम की वजह से मीम पे तशदीद आ जाती है, तो इसलिए हमें मीम पे तशदीद नजर आ रही है, सीन मीम, ठीक है ना। लेकिन इस कलमे को, तासीन को, हम अब नून के बजाय, चूंकि नून मुशद्दद हो गया, अब मीम मुशद्दद हो गया,
اب چونکہ میم مشدد ہو گیا لہٰذا اب ہمیں نون نہیں کہنا ہے. کیا کہنا؟ کسی ساتھی کی آواز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. میں ان کی کون ساتھی؟ ایک میری بات توجہ سے سن لیں، پھر جب میں پڑھواؤں گا پھر کوئی ساتھی بیچ میں پڑھ رہے ہیں وہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. کوئی بات ابو علی، اچھا کوئی پڑھے نہیں بیچ میں تاکہ وہ بات مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سین کی جو نون ہے وہ نون نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ میم مشدد کی وجہ سے وہ نون میم میں آ گئی. تو ہم کیا کہیں گے؟ تاسیم، یعنی میں نون کی جگہ میم پہ دونوں ہونٹ بند کروں گا اور پھر میم پہ غنہ کروں گا اور پھر میم پڑھوں گا، یعنی نون کی جگہ میم پڑھوں گا. تاسیم میم. اب پڑھیے افسر ساتھی. جی یہی بات انہوں نے یہاں پہ نیچے دیکھیے فٹ نوٹ نمبر 1 میں صفحہ نمبر 7 پہ سمجھایا ہے کہ پڑھنے کی صورت میں آپ تاسیم اور میم پڑھیں گے، تاسین نہیں پڑھیں گے. تو وہ میں نے آپ کو پورا قاعدہ سمجھایا کہ وہ میم کیوں بن گیا نون سے. اس لیے میں نے سمجھایا آپ کو کہ نون ساکن کے بعد میم تھا، تو اب نون کے ادغام کے بعد جب نون مشدد ہو گیا تو نون حذف ہو گیا اور میم مشدد کی وجہ سے 2 میم ہو گئی. تو ہم نون کی جگہ میم پڑھیں گے تاکہ ہماری آواز نون میں نہ جائے. تو اس کو ہم تاسیم میم. جی اب ایک ایک ساتھی جن کے مائک کھلے ہوئے ہیں وہ پڑھتے جائیں. برار بھائی پہلے آپ پڑھیے. تاسیم ساری تاسیم میم. جی آپ پڑھیے بن حیدرہ. تاسیم میم. ہاں میم پہ تھوڑا سا اور غنہ کر لیں تاکہ واضح ہو. غنہ تو کیا ہے آپ نے، تھوڑا سا اس کو بڑھا لیں، بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تاسیم میم. میں غنے کو کہہ رہا ہوں اور تا کو کم کر لیں. تا کو بس الف کے برابر. تاسیم. یہ جو آواز میں خیشوم میں لے جا رہا ہوں اس کو غنہ کہتے ہیں. تاسیم میم ایسے. پڑھیے. تاسیم میم. جی تھوڑا سا میم کے غنے کی کمی ہے اپنے بن حیدرہ. جی آگے چلیے. اس کے بعد کون ہے نیکسٹ میری لسٹ میں؟ عابد حسین صاحب اوپر آ گئے. جی عابد بھائی آپ پڑھیے. جی جی صحیح ہے. اس میں جو اہم اس پورے حروف مقطعات کی تختی میں یہ کلمہ تاسیم میم پہ اکثر فٹ نوٹ لکھا ہوتا ہے. یعنی فٹ نوٹ کا مطلب ہوتا ہے جو نیچے، تو وہاں پہ سین کی جگہ سیم لکھا ہوتا ہے. تو بہت سے قاری یا بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سین کی جگہ سیم کیسے ہو گیا. تو آپ میرا جو میں نے قاعدہ سمجھایا عابد بھائی آپ سمجھ گئے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اب نیکسٹ ہیں ابو علی. ہو گئے ابو علی آپ پڑھیے. جی غنے کو پھر دوبارہ پڑھیے. غنے کو آپ کی آواز تھوڑی سی وہ واضح نہیں آ رہی، دوبارہ پڑھیے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد بخت کرم ہے. بھائی بخت کرم آپ پڑھیے. آواز رک گئی. میم بھی تو آواز ہے نا. تاسین پہ آواز رک رہی ہے، آگے نہیں آ رہی آواز. ہیڈ فون کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. آپ تاسین پڑھ رہے ہیں یا تاسیم میم پڑھ رہے ہیں؟ جی تاسیم میم. ہاں تاسیم میم ٹھیک ہے. تو پہلے آپ شاید تاسین پڑھ رہے تھے. فون کی وجہ سے میرے تاسین. خیال آواز رک رہی ہے. ہاں آواز رک رہی. جی ٹھیک ہے انور صاحب آپ لیجئے.
میں پڑھوں جی طاسیم میم. یہ ماشاء اللہ اس پورے قاعدے میں جو اہم کلمہ ہے وہ تا سیم میم میں، یہ ہمیں واضح ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ ہم اس کو سین کی جگہ سیم کیوں پڑھ رہے ہیں. بس اگر یہ بات واضح ہے کہ یہ سین نون جو ہے میم میں کیسے بدلا، کس قاعدے سے بدلا، تو آپ کسی بچے کو سمجھا سکتے ہیں، کسی بچے سے مراد کسی بھی ساتھی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ سیم کیوں ہے، سین کیوں نہیں ہے. اصل نقطہ یہ ہے. اعجاز بھائی آپ لیجئے. طاسیم میم. جی ماشاء اللہ. جی اس کے بعد عابد حسین صاحب ہو گئے، ابرار حسین، جاوید، ڈاکٹر جاوید صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیے. طاسیم میم. جی تھوڑا سا غنے کو اور لمبا کیجئے تاکہ یہ تو مائک کی وجہ سے بھی تھوڑا سا غنے کو لمبا کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ میم مشدد پہ آپ غنہ کر رہے ہیں. طاسیم میم. صحیح. اب یہ سب حروف ہیں قرآن پاک کی آیات میں موجود ہیں. ہم کسی بھی صورت میں جب یہ شروع ہوتی ہے تو ہم ان کو صحیح طرح پڑھ کے اپنی تلاوت شروع کریں. الحمدللہ. اب ہم اس کے بعد نیکسٹ کون ہے؟ بن حیدرہ بخت عمر کرم. مبارک عمر. نہیں نبی، اچھا ابھی مبارک عمر، اچھا مبارک عمر صاحب. جی مبارک عمر صاحب آپ پڑھیے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. جی پڑھیے. جی طاسیم میم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. جی نوید بھائی آپ پڑھیے. طاسیم میم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جن کے مائک کھلے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھ لیا. یوسف بھائی ہو سکتا ہے یوسف بھائی جو ہیں وہ مصروف ہوں، تو میں جن کے مائک کھلے تھے ان سے پڑھوا لیا میں نے. اب میں دوسرے آگے کلمے میں چل رہا ہوں. سر ایک کوشچن ہے سر. جی ضرور. یہ سر یہ تو ابھی ہم آپ پڑھا رہے ہیں نا، تو ہم جو روزانہ کی تلاوت کرتے ہیں اس میں ایسے ہم پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. یعنی اتنا تک پڑھ سکتے ہیں جو روزانہ کی تلاوت. نہیں روزانہ کی تلاوت میں بھی آپ کو اتنی ہی مد کرنی جتنی آپ سے کرائی جا رہی ہے. اچھا ٹھیک. چاہے وہ روزانہ کی تلاوت ہو کہ آپ روزانہ طاسیم تو نہیں پڑھ رہے، وہ تو جب صورت کے سامنے آئے گی، اب وہ چاہے کتنی صورتوں کے بعد آ رہی ہے. اگر ایک صورت یاسین ہے جو معمول کے مطابق ساتھی روزانہ پڑھتے ہیں تو اس میں کلمہ ہے یا اور سین، لیکن طاسیم تو جو ہے وہ تو جب اس صورت میں، مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کس صورت میں ہے، کوئی ساتھی دیکھ کے بتا دے کس صورت میں، تو جب وہ صورت پڑھے گا تو وہ انشاءاللہ وہ آئے گا. تو لیکن آپ اس کی تھوڑا لمبا کریں تاکہ وہ مد متصل میں واجب کے زمرے میں آتی ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کم کریں گے تو اس کے واجبات پورے نہیں ہوں گے. اب دوسرا اہم کلمہ جو ہم آج کی نشست میں سیکھیں گے وہ آخری ہے. جیسے دیکھیں الف لام میم اللہ، اس کو بھی سمجھیے پہلے کہ یہ بیچ میں الف لام میم کو دو طریقے سے، یعنی ان دو کلموں کو، ایک ہے الف لام میم اور اس کے بعد اللہ، اس کے بیچ میں الف لام میم کے بعد آیت ہے. آیت کے اوپر دو علامت وقف ہیں، ایک لا اور ایک جیم. لا کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، اور جیم کا مطلب کیا ہے دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے. اب پہلے میں علامت جیم کے مطابق پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. الف لام میم اللہ. سب ساتھی اسی طرح پڑھیں. الف لام میم اللہ. یعنی آپ نے الف لام میم کے بعد سانس روک لینا ہے، اور اللہ پر جو اس وقت کوئی حرکت، الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس پہ زبر کی حرکت لگانی ہے. یعنی اللہ، اور لام کو موٹا پڑھنا ہے اللہ کے نام کا، اس میں جلالہ کا اللہ. جی یعنی دو علیحدہ سانس میں الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ.
جی یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ نے دونوں کو علیحدہ پڑھ لیا. سب ساتھی اس کو سمجھ گئے نا؟ میں اب سب سے انفرادی نہیں پڑھوا رہا. اصل اس میں جو سیکھنے والا نقطہ ہے وہ لا والی علامت ہے. لا والی علامت یعنی لا علامت کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں کو ہم نے ایک سانس میں پڑھنا ہے. الف لام میم کو اور اللہ کو دونوں کو ایک سانس میں پڑھنا ہے. جب ہم دونوں کو ایک سانس میں پڑھیں گے تو اس کا اسلوب سمجھیے. الف لام میم اللہ. الف کیا ہوا؟ دیکھیے جی اب وہاں پہ اللہ کی جگہ ملا ہے. وہ ملا کیسے بنا؟ جو میم پہ زبر نظر آ رہی ہے نا، الف لام میم پہ جو زبر ہے، جی وہ جو زبر ہے اب آپ اس کو وصل کرنے کی وجہ سے لام مشدد کی جو لام ہے اس کو اس سے ملا رہے ہیں، تو وہ اللہ کی جگہ مل بنے گا، مل. اور پھر لام پہ کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو آپ موٹا پڑھیں گے ملہ. تو اور اب اس لام میم پہ آپ کا غنہ ختم ہو گیا کیونکہ آپ نے میم کو کھول دیا. میم اللہ. الف لام، لام کے بعد لام پہ تو آپ مد متصل کر رہے ہیں، اب میم مشدد نہیں رہا. ایک ہو گیا می اور دوسرا ہے مل. یعنی میم کو جب ہم نے کھولا تو وہ میم یاز میم تھا نا، میم، تو میم یاز می کو کھینچنے کے بعد دوسرا میم نہیں پڑھا میں نے بلکہ اس کو ملا دیا اللہ کے ساتھ. تو وہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی پڑھنے کی صورت میں الف لام میم اللہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، ویسے پڑھنا ہے ہم نے. یعنی اب ہم دونوں کو ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں. پھر پڑھیے میرے ساتھ، الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. جی اب اس میں کوئی ساتھی اللہ نہیں پڑھے گا. اگر کسی ساتھی نے اللہ پڑھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے الف لام پہ وقف کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد نئے سانس کے ساتھ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ. لیکن اب ہم دونوں، اب یہ کون سی سورت کے پہلا کلمہ ہے؟ الف لام تو پہلے قرآن پاک کا پہلا عمران کا ہے، سورہ عمران. جی سورہ آل عمران کا یہ مطلب پہلا کلمہ ہے نا. تو اس کو آپ جی سورہ آل عمران بھی کھول لیجئے تاکہ آپ کو پھر وہاں پہ اللہ کے بعد آپ نے اپنا سانس کہاں تک لے گئے. قرآن پاک کھول لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کہاں تک آپ نے لے کے جانا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے. تو اب دیکھیے اگر ہم نے آیت نمبر 1 پر وقف کر لیا، علامت جیم پڑھ لی، تو کوئی غلطی نہیں کری آپ نے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک میرا سانس جانا چاہیے. یعنی اللہ سے لے کر اور قیوم تک ایک سانس میں نے پورا پڑھنا ہے اللہ کے نام کے موٹے کے ساتھ. یہ کب کر رہا ہوں میں؟ جب میں علامت جیم یعنی وقف کو میں پڑھ رہا ہوں. اور جب میں علامت لا کا مطلب کیا ہے کہ اب میں نے الف لام میم کو اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. تو اب جب ملا کے پڑھنا ہے تو میم کو صرف می پڑھنا ہے، میم نہیں پڑھنا ہے. میم یہاں سے می، اور پھر ملا کہہ کر اور قیوم تک ایک ساتھ لینا ہے. ذرا سنیے گا، پھر میں ایک ایک آدمی سے پڑھواؤں گا. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایسے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو مشق کرنی ہے وہ ملا کے پڑھنے والی کرنی ہے، وقف والی نہیں کرنی. وقف والی تو آسان ہے، وہ تمام کلمات میں آ سکتی. اس میں جو اصل نقطہ سمجھانے کا وہ ملا کے پڑھنے کا ہے. جی اب ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. پہلا نام میرے لسٹ میں عابد حسین آ رہا ہے. جی عابد حسین صاحب پڑھیے، ملا کے پڑھیے گا. قرآن شریف کھولا ہوا ہے جی. تو آپ نے آیت نمبر 1 اور 2 کو ایک سانس میں پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اصل اس میں کانسیپٹ میم اللہ کو سمجھنا ہے. آپ سمجھ گئے، بات صحیح ہے. اس کے بعد دوسرا نام ابرار حسین صاحب ہیں. الف لام میم اللہ لا الہ
جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تیسرا نام بن حیدرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مجھے آپ کا می کے بجائے میم سنائی دیا. آپ نے اس کو لام کو می نہیں پڑھا بلکہ لام پڑھا. دوبارہ پڑھیے گا. آپ اگر پوری آیت نہ بھی نہ پڑھیں تو الف جیسے لام اگر آپ پوری آیت نہ پڑھیں قاعدے کے مطابق پہلے پڑھ کے بتا دیجئے مجھے. الف لام میم اللہ. پھر پڑھیے. واضح نہیں آ رہی بن حیدرہ. میں نے آپ کا مائک بند کر دیا بن حیدرہ غلطی سے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو. نہیں ہم یہ نہیں سیکھ رہے. ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ پڑھیے. ہم پڑھ رہے ہیں الف لام میم اللہ. ہم الف لام میم اللہ یہ پڑھ رہے ہیں. اس کو پڑھیے بس. اچھا اچھا. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو. جی اب میم اللہ. ہاں میم اللہ. میم نہیں کہنا ہے, می کہنا ہے بس. ٹھیک ہے. می اللہ. نہیں اللہ نہیں جی کہنا ہے, میم اللہ کہنا ہے. می اللہ. نہیں می اللہ نہیں, می می ملا ملا. میم می میم کے بعد اللہ. می ملا ملا میم ملا اللہ. اللہ نہیں میم ملا. اللہ. میم اللہ. یس. الف لام میم اللہ. جی ملا. یعنی ہم نے میم کو کھول دیا تو ایک دفعہ لام سے می ملا پڑھے جائیں گے اور پھر اللہ کی جگہ ملا پڑھا جائے گا. ملا. 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 اب اس کی آپ نے مشق کرنی ہے. یعنی ایک سانس میں, یعنی ہم نے دونوں کو علیحدہ نہیں پڑھنا, ملا کے پڑھنا ہے. تو آپ قاعدے کے مطابق پڑھ لیں. پوری آیت نہ بھی پڑھیں. الف لام میم اللہ ایسے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ پھر مجھے جی اور پھر مجھے بعد یس میں سر. ریکارڈ کر کے بھیجیے گا. ابھی آپ کا کلیئر نہیں ہے تو آپ پھر مجھے ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے گا. جی آپ پڑھیے اوکے سر. مبارک عمر. جی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جی اب مجھے جو آپ کا لام کے بعد جو می کی جگہ میم سنائی دیا, آپ اس کو پورا میم نہیں پڑھیں گے, اس کو آدھا پڑھیں گے می کی شکل میں. میم آخر والا میم نہیں پڑھیں گے. لام کے بعد جو میم کی بات ہو رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کا بھی میم سنائی دیا مجھے می کے بجائے. پھر پڑھیے. الف لام میم اللہ. نہیں 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 ہم یہ نہیں پڑھ رہے مبارک عمر. ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ لام کے بعد می کو, جو دوسرا میم مشدد ہے اس کو ہم کھول رہے ہیں. جب ہم کھول رہے ہیں تو نیچے دیکھیے قاعدے میں لکھا ہوا, اگر قاعدہ آپ کے سامنے ہے تو لام کے بعد ہم نے پہلے می پڑھنا ہے اور پھر ملا پڑھنا ہے. یہ نیچے والا پڑھیے, آپ نیچے والے طریقے سے پڑھیے اور پوری آیت نہیں پڑھیے, صرف یہ قاعدے کے مطابق پڑھیے. تھوڑی سی دیر کے لیے آپ پوری آیت کو چھوڑ دیجئے, لا الہ الا هو الحی القیوم کو چھوڑ دیجئے, صرف یہ پڑھ کے بتائیے. جی. الف لام میم اللہ. جی برابر. آپ لوگ چونکہ اتنے عرصے تک ایک ہی طریقے سے پڑھتے رہے تو برابر آپ کی زبان ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ اس کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. آپ رک رہے ہیں اور اللہ پڑھ رہے ہیں. الف لام میم اللہ ایسے پڑھ رہے ہیں, جبکہ ایک اسلوب ملا کے پڑھنے کا بھی ہے, وہ میم اللہ ہے. اس کی طرف ابھی تک آپ کی زبان اٹھ نہیں رہی. تو یہ دونوں حضرات ہمارے اس پہ محنت مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میم آگے. اللہ. ہاں می ملا می ملا 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 اللہ نہیں ملا. میم اللہ. جی می ملا. میم اللہ. می اچھا میم اللہ. ہاں می ملا. میم پورا نہیں کہنا ہے, صرف می کہنا ہے. می ملا می ملا. جی آپ پڑھیے ابو علی.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم جی ماشاءاللہ، ایک دفعہ اور. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اس دفعہ تو ایسا لگا جیسے آپ الف لام میم پہ رک گئے اور اللہ پھر پڑھا آپ نے، یعنی آپ نے وہاں سانس لے لیا. ہم نے پوری آیت پہ ہمارا توجہ نہیں ہے، ہماری توجہ قاعدہ پر ہے. آپ مجھے ملا کے پڑھ کے بتائیے، پھر پڑھیے. جی صاحب جی صاحب الف لام میم اللہ لا نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں سبق ہے ہمارا. ہمارا سبق ہے الف نیچے دیکھیں، قاعدے میں دیکھیں، الف لام میم اللہ، یہ سبق ہے ہمارا. الف لام میم اللہ لا بس الہ الا. آپ اس کو لا الہ الا کو الحی القیوم کو چھوڑ دیں، صرف الف لام میم اللہ کو پہلے کلیئر کروائیں مجھ سے، پھر پڑھیے. الف لام میم اللہ. جی آپ کا برابر مجھے جو سنائی دے رہا ہے، آپ لام میم پڑھ رہے ہیں اور اللہ پڑھ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیں لام میم اللہ، لام میم اللہ، واضح آواز آئے، ملا ملا، اللہ نہیں کہہ رہا، میں ملا کہہ رہا ہوں. جی میں ملا پڑھ رہا ہوں، میم سے ملا پڑھ رہا ہوں. اچھا، مجھے آواز ایسا لگ رہا ہے میم پہ آپ میں کی آواز دوبارہ رک رہی ہے اور اللہ پڑھ رہے ہیں. اپنی آواز کو کلیئر کریں. ہاں کلیئر کریں. کرتا ہوں، میں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. الف لام میم اللہ. جی اب آپ دیکھیں، آپ نے میم پر، آپ میم پہ کیوں رکے؟ جب آپ رک رہے ہیں تو آپ کے ہونٹ بند ہو رہے ہیں، تو وہ میم بن رہا ہے. الف لام میم، پھر آپ پڑھ رہے ہیں. میم نہیں کہیے، صرف ہاف کھیے، می، اونلی می. انگریزی کا جو می ہوتا ہے، الف لام می. اب میرے ہونٹ کھلے ہوئے ہیں. الف لام می، میم نہیں کہہ رہا میں، می کہہ رہا ہوں میں. توجہ رکھیے. الف لام می، پھر آگے، پھر اس کو کھینچنے کے بعد میں ملاح کہہ رہا ہوں. پھر پڑھو بیٹا. الف لام میم اللہ. جی اب آیا تھوڑا، اب آیا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. اس پہ میں اب لیکن ابھی تک آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ فلی. یو ہیو ٹو میک لٹل بٹ مور پریکٹس ابو علی. اچھا آگے لیجیے، آگے نیکسٹ پرسن. کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ اعجاز بھائی کا. ہاں نوید بھائی کا کھلا ہوا ہے. نوید بھائی آپ لیجیے پہلے. ہاتھ آ گیا، بن حیدرہ ریزڈ ہینڈ. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جی آپ نے یہ دوسرے طریقے سے پڑھا کہ آپ نے وقف کر لیا اور اس کے مطابق پھر آپ نے پڑھا. اب اس کو آیت کو چھوڑ دیجئے، صرف الف ملا کے ان دو کو پڑھیے لا کی آیت کے مطابق. تو کیسے پڑھیں گے وہ پڑھ کے بتائیے. الف لام اللہ. نہیں یہ نہیں ہے ایسے، نہیں یہ اس طرح سے ہے نوید بھائی. الف لام می، دیکھیں میں یہاں پہ رک اس لیے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. نیچے لکھا ہوا ہے وہاں قاعدے میں الف لام می. آگے پھر آپ میری آواز میم سے شروع ہوگی، ملا کی شکل میں. الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. ہاں بس اتنا. اس کو آپ نے 4-5 دفعہ کہنا ہے. دوبارہ کہیے. الف لام میم اللہ. ہاں مجھے ایسا نہ سنائی دیا کہ میم ہو گیا یہ اور اللہ ہوا ہے. واضح انداز میں می کے بعد مل 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 کی آواز واضح ہو، تاکہ وہ ال کی آواز نہ آئے، مل کی آواز آئے. سارا اس میں اس پوری تختی میں یہی سمجھایا جا رہا ہے. الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. ہاں ایسے اب صحیح آیا ہے. اس پہ ذرا سے پریکٹس کرنی ہے آپ نے. تو ہاتھ چلا گیا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ٹائپ تو ہو گیا نا؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.
باقی ساتھی جو جن کے مائک بند تھے میں نے کوشش کری جن کے مائک کھلے ہوئے تھے ان سے پڑھوا لیا. اب یہ 3 ساتھی جو روزہ افطار کر رہے تھے اب وہ رہ گئے. اب یہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کلاس رہ گئی. یہ ریان اور سر جی ہم دیکھ لیں گے کیا دیکھ لیں انشاءاللہ. گے؟ یہ کیا دیکھ یوٹیوب لیں پہ گے دیکھ لیں گے، یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے. کیا دیکھ کے کیا دیکھ لیں گے بابا بھائی کلاس آپ؟ جو ہے نا پڑھ لو. ارے اصل بات آپ کا سبق سننا تھا نا. ہاں وہ کیسے یہ سنائیں گے بات آپ یوٹیوب پہ؟ سنا یوٹیوب پہ کیسے سنائیں گے آپ بتائیے نا. نہیں بھیج دیں گے استاد جی آپ واٹس ایپ ہاں یہ بات کہی ہے، یہ بات کہی. بھیج دیجئے، بھیج دیجئے. کیا بات ہے میرے بچے، ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے. جی اب دعا پہ آتے ہیں ہم. دعا کون کرائے گا؟ آج تو ماشاءاللہ ہمارے حلقے میں ڈاکٹر صاحب آخر تک موجود ہیں. آج ڈاکٹر صاحب دعا کرائیں گے. ڈاکٹر جاوید. جی ماشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. یا اللہ جو کچھ پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ تعالیٰ جو صاحب اس کو چلا رہے ہیں انہیں اس کے اجر و ثواب سے نواز دے آمین. کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. آمین. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسانی فرما. آمین. ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. آمین. والدین کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. آمین. جو والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما آمین. اور ان کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ساتھی اپنی اپنی جگہ پر انفرادی طور پر اور جو خاندانی مسائل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما. آمین. ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. آمین. اور ہم ایک دوسرے کے لیے دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں. آمین. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس کے اوپر بھی خاص رحمت فرما. آمین. سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنا نہیں آتا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. آمین. فضل و کرم سے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. کچھ ساتھی حلقے کے اپنی بیماری یا ان کے گھریلو بیماریوں کی وجہ سے حلقے میں نہیں شریک ہو پا رہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرما تاکہ وہ ایک باقاعدگی اس کے ساتھ جیسے آ رہے تھے وہ ان کی رکاوٹ ختم ہو جائے اور وہ حلقے میں دوبارہ آ جائیں. تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، چاہے خود ہوں یا ایک گھر میں سے کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے. اللہ تعالیٰ سب کے معاملے آسان فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت وأشهد أن لا إله إلا أنت
وأستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته